تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ مفتی محمد غلام یاسین صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند قاضی شہر بنارس کے قدموں کی دھول کو چومتے ہوئے دو مصرع آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے آپ اپنے مہمان مقرر کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں مہمان خصوصی مقرر شورابار خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی حقانی ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کے قلوب اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال فلک شگاف نعروں سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! کیا اختر پروازی کے لیے آپ کا نعرہ ہے؟ یہ نعرہ میں اپنے لیے نہیں، اپنے آپ کے مہمان مقرر کے استقبال کے لیے لگا رہا ہوں۔ دایاں بایاں بازو دونوں کمزور نظر آ رہا ہے، ان دونوں طرف سے بھی اور سامنے سے بھی یک زبان ہو کر نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضور امین شریعت قاضی شہر بنارس حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر! مائی پہ آپ کے معزز مہمان حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ۔ منبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، شورائے عظام، مداحان حبیب، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خدایا بحرمت ارواح انبیاء مدد، پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی،
بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ منور علی شاہ قطب عالم می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ پاک ذکر شہدائے کربلا، اسیران کربلا، محبان کربلا، جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، ملک و ملت کے نامور علماء کرام خصوصیت کے ساتھ شہر بنارس کی باوقار باعظمت علماء کرام ممبر نور پر جلوہ بار ہیں، خصوصیت کے ساتھ فقیہ عصر، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار رضویت علامہ شاہ غلام یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، قاضی شہر بنارس، شہنشاہ مسند تدریس جامع معقول و منقول علامہ شاہ عبد الحادی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی، اور باوقار علماء کرام ممبر نور پر جلوہ بار ہیں، جن کے جمال جہاں کی زیارت سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مداحان حبیب سے نعت پاک منقبت پاک سن کر فیضیاب ہوئے، خصوصیت کے ساتھ مداح شفیع محشر شاعر اہل سنت جناب اختر پرواز صاحب علماء کرام کے بیانات سے فیضیاب ہوئے۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت مصلح قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا محمد جمیل اختر صاحب اور حضرت علامہ و مولانا کمال الدین صاحب قبلہ سے بڑے اچھے انداز میں فیضیاب ہوئے۔ الحمدللہ یہ ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کی محفل میں شرکت کرنے کی سعادت بخشا۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو سجانے رچانے والوں اور سماعت کرنے والے جو یہاں پر موجود ہیں، سننے سنانے والے سب کی حاضری کو قبول فرما کر اس کی برکت سے دین و دنیا کی تمام تر بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ علماء کرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ علامہ شاہ غلام یاسین صاحب قبلہ، علامہ شاہ عبد الحادی صاحب قبلہ اور باوقار علماء کرام کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، اس سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ناز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشق مصطفیٰ جان رحمت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔
شاعر اسلام کہتے ہیں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ ہر دور میں یزیدی طوفان آیا لیکن حسینیت ہمیشہ غالب نظر آئی۔ یزید کو امام پاک نے ایسا کچل دیا ہے، امام نے ایسا پسپا کر دیا ہے کہ اب قیامت تک جتنے یزید کے حامی اٹھیں گے حسینی آواز سے وہ لرزہ برندام ہوتے رہیں گے، کیونکہ یزید صرف رسوا نہیں ہوا، قیامت تک کے لیے پوری یزیدیت رسوا ہو گئی۔ صرف حسین بلند تو ہیں، قیامت تک کے لیے حسین کے نام لینے والے بھی بلند ہو گئے، حسین کے چاہنے والے بھی بلند ہو گئے، حسین سے رشتہ رکھنے والے بھی بلند ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ تاجدار کائنات نے قیامت تک جتنے حسینی پیدا ہوں گے سب کے لیے دعا فرمایا ہے میرے آقا نے، سب کے لیے میرے سرکار نے نظر رحمت سب کے اوپر گئی میرے آقا کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر دعا فرماتے ہیں، اپنے دونوں بچوں کو گود میں لے کر، حسنین کریمین کو لے کر سرکار نے دعا فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری چاہت یہ ہے، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ تو بھی ان سے محبت کر، میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور صرف انہی سے نہیں، قیامت تک جتنے لوگ ان دونوں سے محبت کرنے والے ہوں ان سے بھی تو محبت کر۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو حسینی ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ قوم غالب ہی نظر آتی ہے، وہ قوم ذلیل و خوار ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، وہ قوم سرفراز اور سربلند نظر آتی ہے۔ یہ میرے امام کا صدقہ ہے، میرے امام کی نظر رحمت کی برکتیں ہیں، اور اسی پر بس نہیں، صرف ہم اور آپ سرکار امام کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آج محرم الحرام کا مقدس مہینہ، جب ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پورے ملک میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ یا حسین کی صدائیں گونجتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، کچھ لوگوں کو یہ نعرے اچھے نہیں لگتے، کچھ لوگوں کو یہ آواز اچھی نہیں لگتی، بے خبر ہیں وہ اسلام کی بنیاد، اسلام کے ایمان کی حلاوت ان کے دل میں نہیں پناہ پائی ہے، کیونکہ وہ بے خبر ہیں حسین کیا ہیں۔ حسین کے نام کی محفلوں کا انعقاد صرف موجودہ دور کی نت نئی ایجادات نہیں ہے، بلکہ 14 صدیوں پہلے مسجد نبوی شریف میں میرے امام کی عظمت کے خطبے پڑھے جاتے تھے، میرے امام کے ترانے گائے جاتے تھے، میرے امام کی مدحت سرائی کی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے دیکھا ہے کہ حسنین کریمین سے کیسی محبت فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر ماں باپ کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کو چوما کرتے ہیں، کبھی پیشانی کا کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، گلے سے لگایا کرتے ہیں، لیکن بچے کتنا بھی خوبصورت ہو کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لعاب کو نہیں چوستے، لیکن تاجدار کائنات کو دیکھا ہے ہم نے، اللہ کے نبی حسین کے لعاب کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار اسی پر بس نہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے دیکھا میرے آقا کی بارگاہ میں حسنین کریمین جلواگر ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو سونگھا تو میں نے کہا آقا آپ انہیں سونگھا کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں، الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، مطلب یہ تھا ان سے خوشبو آتی ہے، ان کا جسم نازنین مہکتا ہے۔ آقا کیا آپ کے بیٹوں کا جسم مہکتا تھا؟ کیا حسنین کریمین کے جسم پاک سے خوشبو آتی تھی؟ تو جواب ملتا ہے گنبد خضرا سے آواز آتی ہے کہ کیا تم نے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا ہے؟ جنت کی جو نعمت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، حدیث میں جو بشارتیں دی گئی ہیں کہ جنت کی خوشبو ایسی ہوگی، جنت کی ہوا اس طرح ہوگی، جنت کے محلات ایسے ہوں گے، جنت کے باغات ایسے ہوں گے جہاں پر لولو اور مرجان ہوں گے، جہاں کے یاقوت کا جواب زمانے میں کوئی نہیں لا سکتا، جہاں کی نعمتوں کا تذکرہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر نعمت جنت کی ایک ادنا نعمت کے سامنے پھیکی ہے۔ اگر ایک جنتی مرد کسی علاقے سے گزر جائے تو پوری آبادی خوشبودار ہو جائے، اگر جنت کا ایک جھونکا کسی شہر کی طرف آ جائے تو پورا ہوا خوشبودار ہو جائے، اگر کوئی جنتی انسان کسی شہر سے گزر جائے، کسی گلی سے گزر جائے تو اس جنتی کے جسم کی خوشبو کی برکت سے پورا سما مہک جائے، پوری فضا مہک جائے، پورا شہر مہک جائے، پورا علاقہ مہک جائے۔ تو حسنین کریمین صرف جنتی جوان ہی نہیں ہے بلکہ ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنتی جوان کا یہ عالم ہے تو تمام جوانوں کا جو سردار ہے اس کے بدن کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا، اس کے بدن کی مہک کا عالم کیا ہوگا، اس کے جسم نازنین کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی محبت فرماتے تھے، کبھی لعاب پاک چوس رہے ہیں، کبھی اپنی زبان نبوت کو حسین کے منہ میں ڈال دے رہے ہیں، کبھی حسنین کریمین کے جسم نازنین کو سونگھا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام کب ہوتے تھے؟ صحابہ کے سامنے ہوتے تھے۔ دیکھنے والے کون لوگ ہوتے تھے؟ ابو بکر صدیق ہوتے تھے، عمر فاروق اعظم ہوتے تھے، عثمان غنی ہوتے تھے، عشرہ مبشرہ ہوتے تھے، اصحاب بدر و احد و حنین ہوتے تھے، میرے آقا کے جیت صحابہ ہوتے تھے، اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے۔ سرکار محبت فرماتے تھے، کبھی ان کی عظمت پر خطاب فرماتے تھے، کبھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ صحابہ کے سامنے بتایا جا رہا ہے، کبھی ان کی محبت کو ایمان بتایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اگر میری اہل بیت کا گستاخ خانہ کعبہ میں مر جائے، مقام ابراہیم پر مر جائے، مطاف کے اندر مر جائے، حتیم کعبہ میں مر جائے، اگر میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں میرے آقا کہ کعبہ میں مرنا، مطاف میں مرنا، مقام ابراہیم جیسی برکت والی زمین پر ختم ہونا اسے نفع بخش نہیں ہے بلکہ وہ جہنمی ہے۔ اہل بیت کی گستاخی کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم نے کہا آقا پھر جنتی کون ہے، پھر مومن کون ہے، پھر مرتبے والا کون ہے؟ کعبہ میں مرنے والا اگر اہل بیت سے نفرت کرے تو مرتبہ نہ پا سکا، جنت کی ہوا نہ پا سکا، جنت کی نعمت نہ پا سکا، جنت کی لذت نہ پا سکا، جنت کی خوشبو نہ پا سکا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں آقا آپ بتا دے جنتی کون ہے، جنتیوں کی علامت کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں ایک درخت ہوں، میں ایک درخت ہوں، میری بیٹی فاطمہ اسی درخت کی ٹہنی، درخت کی شاخ ہے، مولائے کائنات شیر خدا اسی درخت کے شگوفے ہیں، حسنین کریمین اسی درخت کے پھل ہیں، اور اس درخت کے جو پتے ہیں وہ سب ان پانچوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔
आले रसूल से बुग़्ज़ व दावत की बुनियाद पर कोई काबे में मरे, बरकत वाली जमीन पर मरे, मुकद्दस मकामात पर मरे, तो वो जन्नत में नहीं बल्कि वो जहन्नमी है। फरमाते हैं मेरे आका, अगर मेरी आल से कोई मोहब्बत करता है, मेरे आल से कोई प्यार करता है, मेरे आल के इश्क में तड़पता है, तो वो चाहे मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, दुनिया के किसी खित्ते में मर जाए, वो शहीद होकर मरेगा, वो शहादत की मौत पाएगा। तो अदावत की बुनियाद पर काबे में मरना नफा बख्श नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर अपने वतन में मर जाना बड़ा मकाम है, अपने घर में मर जाना बड़ा मकाम है, अपने मोहल्ले में मर जाना बड़ा मकाम है। इसलिए अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल एहसान अजीम है कि अपने महबूब की बेटों की महफिल में शिरकत करने की सआदत बख्शा। और ये जिक्र इमाम पाक है, और जिक्र जो जिसका करता है ये मोहब्बत की अलामत है। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्ब शैयन अक्सर जिक्रुहु, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र कसरत से किया करता है, उसका तज़किरा कसरत से किया करता है। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा इकराम कैसे जिक्र करते थे, हसनैन करीमैन का तज़किरा करते थे, अहले बैत पाक से मोहब्बत किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को चाहता हूं, क्योंकि सहाबा जानते थे इस कायनात में मेरे आका से अफसल कोई जात पैदा नहीं हुई और मेरे आका की औलाद से बेहतर किसी बाप की औलाद नहीं हुई। सैयदना सरकार उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे पाक है, और जिस वक्त आप खलीफा हैं, आपके दौरे खिलाफत में बड़े बड़े मुल्क फतेह हो रहे हैं। मेरे आका ने दुआ फरमाया था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब, ए अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के हाथों से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। बड़ा इज्जत पाया इस्लाम, मुराद मुस्तफा हैं आप, आबरूए इस्लाम हैं आप, इज्जत इस्लाम है आप ही के दौरे पाक में शहरे मदाइन फतेह हुआ, बहुत सारा माल, बड़े दिरहमो दिनार हाथ आए, पूरा मुल्क इस्लामी इहाते में आ गया, वहां का सारा माल इस्लामी कब्जे में आ गया, मस्जिद नबवी शरीफ में ढेर लग गया उस माल को जिसे माल गनीमत कहा जाता है। मदीना पाक के मुसलमानों में वो माल तकसीम किया जा रहा है। सरकार उमर फारूक आजम अपने दस्ते पाक से तकसीम फरमा रहे हैं। इतने में सरकार इमाम हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया अपने कदम मुबारक से चलकर मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, या इज्जत इस्लाम, या आबरूए इस्लाम, ए मुरादे मुस्तफा, अब अल्लाह की तरफ से माले गनीमत से जो मेरा हक मुकर्रर है आप मुझे अता फरमा दे। 1000 दिरहम को उठाया आपने और कहा बरकत वाले हाथ से आप इसे कबूल फरमा ले। थोड़ी देर के बाद शहीद करबला, शहजादे गुलगो कबा, राकिबे दोषे मुस्तफा सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने भी यही कहा, आका या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की तरफ से जो मेरा हक है आप मुझे अता फरमा दे। 1000 दिरहम को उठाया और कहा इब्ने रसूल नूरे नजरे बतूल, बरकत वाले हाथ से आप कबूल फरमा ले। थोड़ी ही देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला आ गए। अब्दुल्ला ने आकर कहा अब्बा हुजूर जो मेरा हक है आप मुझे अता फरमा दे। तो सरकार उमर फारूक आजम ने अपने बेटे अब्दुल्ला को 500 दिरहम उठाया और अब्दुल्ला को दे दिया। अब्दुल्ला को यह बात बशरी तकाजे की बुनियाद पर नागवार गुजर गई। कहा अब्बा हुजूर हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया है आपने और मुझे 500 दिरहम दिया है, हालांकि हेलो माशी जगह पर बैठ जाएं और नो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो मेरी तरफ करें आप लोग। मेरी बात ये चल रही थी कि सरकार उमर फारूक आजम के शहजादे उनके बेटे सरकार अब्दुल्ला आए तो उनको 500 दिरहम आपने दिया। 500 दिरहम दिया उनको तो उनको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा अब्बा हुजूर हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया और मुझे आपने 500 दिरहम दिया। तो सरकार उमर फारूक आजम ने फरमाया बेटा तो क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, मेरी उम्र उनसे ज्यादा है, उनकी उम्र मुझसे कम है, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं। ये लफ्ज़े बड़ा का इस्तेमाल सुनकर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तेवर बदल गया।
آپ جانتے ہیں آج بدعقیدے چیختے رہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں. ان بدعقیدوں سے کہہ دو نجدیوں ہوش میں آؤ, اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. جانتے ہو کل یہی بات سرکار کے چچا عباس سے پوچھی گئی تھی. صحابہ اکرام نے پوچھا تھا چچا عباس سے, جو بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے تھے. چچا عباس سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں. تو چچا عباس کا ادب بھرا کلام سنو کہ جو ادب کسے کہتے ہیں, ادب رسول کیا چیز ہے, تعظیم رسول کیا چیز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سنو سنو, میں صرف پیدا پہلے ہو گیا ہوں, باقی بڑے میرے آقا ہی ہیں, بڑے آمنہ کے لال ہی ہیں. ان کی عمر مبارک بظاہر 2 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے, تو کہتے ہیں بڑے میرے آقا ہیں. آج یہی بات عبداللہ کہہ رہے ہیں عمر فاروق اعظم کے سامنے کہ ابا حضور میں عمر میں ان سے بڑا ہوں, تو آپ مجھے کم دیے, ان کو زیادہ دے دیے. سرکار عمر فاروق اعظم نے پوچھا بیٹا اپنے باپ کا نام بتاؤ. کہا حضور یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ باپ کا نام بتاؤ, آپ ہی میرے باپ ہیں. ماں کا نام بتاؤ, دادا دادی نانا نانی کا نام بتاؤ, خالاؤں پھوپھیوں کا نام بتاؤ. جب بیٹا نام بتا چکا تو اب حضرت عمر فاروق اعظم کہتے غور سے سنو, یہ خطاب سرکار عمر فاروق اعظم کا مسجد نبوی شریف میں ہو رہا ہے. آج امام کی محفلیں جب سجائی جاتی ہے تو لوگوں کے سینوں میں جلن ہوتی ہے. مملکت نجدیت سے کہہ دینا ارے ظالموں, اہل بیت کی عظمت کی محفل کا انعقاد کرنا یہ 14ویں صدی کی کوئی نئی ایجادات نہیں ہے. مسجد نبوی کے محراب و منبر گواہ ہیں, دور صحابہ میں حسین کی عظمت کے خطبے پڑھے جاتے تھے, حسین کے نام کے ترانے گائے جاتے تھے. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اہل مدینہ تم بھی سنو, اور میرے بیٹے عبداللہ تم بھی سنو. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کو حسین کے مقابل ٹھہرا دے, کیونکہ جانتے ہو یہ حسنین کریمین کون ہے. ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جن پر اللہ کا سلام آیا ہے. ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں جن پر رب کا قرآن نازل ہوا ہے. ان کی ماں سیدہ مخدومہ فاطمہ زہرا ہے جن کی طہارت پاک و عظمت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. ان کے باپ مولا علی شیر خدا ہے جن کو اللہ کے نبی نے اپنا بھائی قرار دیا ہے, اپنا بھائی کہا ہے, ان سے محبت فرمائی ہے. ان کو باب العلم کہا ہے, باب الحکمت کہا ہے. وہ مولائے کائنات ہیں. ان کی پھوپھی ام ہانی ہے, ان کی خالائیں رقیہ کلثوم و زینب ہیں, ان کے نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, نانا محمد مصطفیٰ ہے, مامو قاسم ابن رسول ہے. اے بیٹا عبداللہ بظاہر تیری عمر زیادہ ہے, رہی بات بلندی کی مقام کی بڑے ہونے کی تو حسین تجھ سے بہت بڑے ہیں. حسین کا مقام تجھ سے بہت بلند ہے, حسین کی شان تجھ سے بہت بلند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, مقام امام حسین, نعرہ تکبیر. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا, بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. حضرات گرامی وقار حضرت عبداللہ سرکار عمر فاروق اعظم کے بیٹے جو صحابی رسول ہیں, بہت بڑا مقام ہے ان کا. وہ بچپنے کی بات تھی جو بشری تقاضے کی بنیاد پر کہا ابا حضور آپ مجھے 500 درہم دیے, حسنین کریمین کو 1000. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ خطبہ پڑھا ہے حسنین کریمین کا. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بات کو کہلوانا چاہتا ہے تو کہنے کہلوانے کا سبب خود پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ نے یہ معمولی سا اعتراض کیا تھا, آج قیامت تک کے لیے فاروق اعظم کی زبان سے حسین کی عظمت کے ترانے سننے میں آ رہے ہیں. آج کی رافضیت کی گردن قلم ہو گئی. پتہ کیا چلا, امیر المومنین عمر فاروق اعظم پر, ابو بکر صدیق پر جو یہ ظالم قوم الزام عائد کرتی ہے کہ یہ گستاخ اہل بیت تھے, نہیں بلکہ یہ گستاخ اہل بیت رہی تھے. اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے تھے, اہل بیت پاک کی عظمت پر خطاب کیا کرتے تھے, ان کی شان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. حضرات گرامی وقار اور آگے چلیں دیکھیں, سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاکیزہ عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ, اور اپنے خطاب سے یہ ثابت کر دیا کہ حسنین کریمین کا مقام بہت بلند ہے. اللہ کے نبی کی اولاد سارے باپ کی اولاد سے بہتر ہے. سرکار کی اولاد تمام اولاد سے بہتر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں دین اسلام کی تبلیغ میں حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے
جب یہ جواب دیا تو یہ بات عیسائیوں کو ناگوار گزری، کیونکہ عیسائی چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے نبی یہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ جب عیسائیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو کیا دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بغیر باپ کا پیدا ہوا ہو؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے نظریات میں سمجھ رہا ہوں، جس خدا کو، جس معبود برحق کو تم عیسیٰ پیغمبر کو خدا کا باپ ٹھہرانے پر آمادہ ہو، جانتے ہو اس کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ پاک ہے، اس سے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ حضرات گرامی وقار عیسائی ناراض ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر ایک حکم نافذ فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب تم اپنے زبان سے شکست دے چکے ہو، مناظرے میں یہ مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنے گھناؤنے کرتوت سے باز نہیں آتے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو اگر تم عیسیٰ پیغمبر کو بغیر باپ کے نہیں تسلیم کرتے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے ہیں، بغیر ماں باپ کے ہیں تو ان کو تو خدا کا بندہ کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تو آدم علیہ السلام کی آمد تو ان سے زیادہ عجیب تر ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے انسان پیدا کر دے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے انسان پیدا کر دے، وہ چاہتا ہے تو پہاڑیوں سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے تو ایک نبی کے قدم کی برکت سے زمزم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے، وہ جب جیسا چاہے کر دے، اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ عیسیٰ پیغمبر یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بہت بڑی شان کے مالک ہیں، روح اللہ ہیں، ان کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے، مردوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اندھوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں، مریضوں کو شفا عطا فرماتے ہیں، ان کے اوصاف، ان کے کمال بہت ہیں، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اب رہی بات کہ تم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اس جملے کی بنیاد پر تم کافر ہو گئے، تم ایمان والے نہیں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو تم تکلیف دیتے ہو۔ عیسیٰ پیغمبر جس رب کے نبی بن کر آئے تو وہ رب باپ ہونے سے پاک ہے، بیٹا ہونے سے پاک ہے، اس کو تم باپ ٹھہراتے ہو۔ آؤ میں تمہیں مباہلے کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم میری بات کو حق تسلیم نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ یہ اپنی جان کے ساتھ آئیں اور اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، اپنے مردوں کو لے کر آئیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے کر جائیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے کر جائیں، آپ بھی اپنے مردوں کو لے کر جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو سن کر سینکڑوں ہزاروں عیسائی اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو لے کر میدان میں آئے مباہلہ کے لیے۔ مطلب یہ تھا کہ تم ہمیں کذاب کہو، ہم تمہیں کذاب کہیں، تم ہمیں لعنتی کہو، ہم تمہیں لعنتی کہیں، جس کو اللہ کا عذاب آ کر پکڑ لے گا وہی سمجھ لو جھوٹا ہے، اور جو عذاب الہی سے بچا رہا وہ سمجھ لو سچا ہے۔ میرے آقا نے بہت بڑی جماعت نہیں لیا تھا، بلکہ عورتوں میں سے انتخاب مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا کا کیا تھا، مردوں میں سے انتخاب میرے آقا نے مولا علی شیر خدا کا کیا تھا، اور بیٹوں میں سے انتخاب اس لیے میرے آقا کے حسنین کریمین بیٹے بھی ہیں۔ قرآن نے جب بیٹا لانے کو کہا ہے تو سرکار اپنی بیٹے حسنین کریمین ہی کو لے کر گئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ہر باپ کی اولاد اس کے پشت میں رہتی ہے، میری اولاد علی کے پشت میں ہے، ہر باپ کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اس لیے حسنین کریمین صرف میرے آقا کے نواسے ہی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے بیٹے بھی ہیں، وہ میرے آقا کے لاڈلے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مبارک گروپ لے کر چلتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بچوں، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، میں دعا کروں گا، تم صرف آمین کہنا۔ سامنے عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، عورتیں بھی ساتھ میں ہیں،
بچے بھی ہیں ان کے ساتھ, ان کے مرد بھی ہیں, بڑے بڑے پادری ساتھ میں ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا اور نبی کے ساتھ چمکتے ہوئے 4 چہرے اور نظر آئے. تو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری, بہت بڑا ان کا عالم تھا جو جس کا نام عبد المسیح تھا. اس نے کہا اے قوم نصارا, تم کس کے مقابل میں اتر پڑے ہو؟ جانتے ہو محمد الرسول اللہ کے ساتھ کون لوگ آئے ہیں جن کے ساتھ ایسے 4 گروپ ہیں, 4 ایسی شخصیت کو لے کر آئے ہیں. ایک تو نبی کی دعا تنہا کافی ہے, وہ نبی کی دعا جو کبھی رد نہ ہو. سرکار جس چیز کے لیے دعا فرما دے فوراً باب اجابت سے جا کر ٹکرائے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا اے میرے مولا, اگر مباہلے میں اپنے محبوب کو اتارنا تھا تو ساتھ میں عورتوں کو لانے کا حکم کیوں ہوا, بچوں کو لانے کا حکم کیوں ہوا, مردوں کو لانے کا حکم کیوں ہوا؟ تیرے محبوب کا ایک اشارہ تنہا کافی تھا. تیرا محبوب ہم نے مکے کی زمین پر دیکھا ہے, جب فاران کی چوٹی پر انگشت کو بلند کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو نے تو اپنے محبوب کو وہ اختیار دے رکھا ہے کہ بے جان کنکریوں کو حیات عطا فرمانے والا محبوب ہے تیرا. انگلیوں کے کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں, کنکریاں کلمہ پڑھتی ہے, چرندوں پرند تعظیم و تکریم کیا کرتے ہیں. جہاں جہاں قدم پڑتا ہے وہاں کی زمین زندہ ہو جاتی ہے. جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے نگاہ پڑے ہیں وہ پہاڑیاں آج تک زندہ نظر آ رہی ہیں. اے میرے معبود, تیرے محبوب کا ایک اشارہ کافی تھا. جب محبوب کی انگلی کا اشارہ چاند کی چاندنی پر چل سکتا ہے تو کیا یہ عیسائی گروپ پر نہ چلتا؟ تو کیا ضرورت تھی علی کو بھیجنے کی, کیا ضرورت تھی ساتھ میں فاطمہ کو لانے کی, کیا ضرورت تھی حسن کو لانے کی, کیا ضرورت تھی حسین کو لانے کی؟ تو مطلب یہ تھا کہ محبوب تم ان کو لے کر جاؤ تاکہ لوگ جان جائیں میں تو معتبر ہوں, میرے ساتھ ساتھ میرا علی بھی معتبر ہے, فاطمہ بھی شان والی ہے, حسن بھی عزت والے ہیں, حسین بھی برکت والے ہیں. یہی بات کو عبد المسیح کہہ رہا ہے. اے عیسائیوں لوٹ چلو, میدان میں ان کے مقابل مت اترو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں, اگر ان کی دعا پر وہ آمین کہہ دے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. سارے عیسائی میدان چھوڑ کر بھاگے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اگر آج یہ قوم ہمارے مقابلے میں اتر جاتی, اگر یہ قوم آج میدان چھوڑ کر نہ بھاگتی تو قیامت تک کے لیے عیسائی فنا ہو جاتے دنیا سے, یہ خنزیر اور بندر کی شکل میں متشکل کر دیے جاتے. ان پر اللہ کا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا لیکن یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو پتہ کیا چلا, میرے آقا نے متعدد مقامات پر اہل بیت کی عظمت کو ثابت فرمایا ہے کہ لوگ پہچانے علی کے مقام کو, لوگ جانے فاطمہ کی منزل کیا ہے, لوگ سمجھے حسنین کریمین کا مقام کیا ہے, کیونکہ ان کے آمین کی طاقت دکھانا تھا, ان کے آمین کی پاور دکھانا تھا کہ یہ جس چیز پر, جس دعا پر آمین کہہ دے, جس دعا پر آمین کہہ دے, اگر پہاڑ کو ہٹنے کے لیے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. جب فاطمہ کی دعا پر پہاڑ ٹل سکتا ہے, علی کے کہنے سے پہاڑ کھسک سکتا ہے, حسن کے اشارے سے پہاڑ ہٹ سکتا ہے, حسین کے کہنے سے پہاڑ ہٹ سکتا ہے, مانا کہ یزیدی کے پاس بہت بڑی طاقت ہے, مانا یزیدیوں بہت اسلحہ لے کر آئے تھے, بہت بڑی تعداد کے ساتھ میدان میں اترے تھے, بہت بڑی قوت کے ساتھ میدان میں اترے تھے, لیکن پہاڑ سے زیادہ طاقتور تو نہیں تھے, پتھروں کی چٹان سے زیادہ تو طاقتور نہیں تھے. اب پہاڑ حسین کے کہنے پر چلے گا, پہاڑ حسین کے کہنے پر رقص کرے گا, پہاڑ حسین کے کہنے سے کھسک جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ غیر قوم بول رہی ہے جو حسین پر ایمان بھی نہیں رکھتی, ایک غیر قوم کی آواز ہے جو حسین کے نانا کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہ عبد المسیح بول رہا ہے, یہ نجران کے عیسائیوں کی آواز ہے, یہ نجران کے عیسائیوں کی پکار ہے. تو پتہ کیا چلا, اے حسین جب آپ اتنے پاورفل ہیں تو کربلا میں خاموش کیوں کھڑے ہیں, کربلا میں تالا کیوں لگا دیا ہے, کربلا میں ساری قوتیں آپ کی نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں, علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے, قاسم کی زندگی لٹ رہی ہے. تو جواب ملتا ہے سنو سنو, اب اگر کربلا کے میدان میں میں اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتا تو تمہاری کرامتوں میں سے کرامت کا اضافہ ہو جاتا, تم مجھے دیکھتے, تمہارے دل کو سکون تو مل جاتا. لیکن کربلا میں کرامت دکھانے میں نہیں آیا ہوں, اتنی کرامتوں کو تم نے دیکھا, کیا تمہارا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا ہے؟ مدینے کی زمین سے لے کر کے تم میرے نانا کی زندگی دیکھو, میری ماں کی زندگی دیکھو, کبھی دعا سے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں اور کبھی میری ماں کی دعا سے جنت کی نعمت کھانا آ رہا ہے. اب رہی بات ہمارے بھائی کی, تو بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے. میرے باپ مولا علی شیر
خدا کی وہ ذات ہے جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے. قدم قدم پر برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی ہیں. اس باپ کا بیٹا ہوں کہ آج جس فرات پر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ فرات میرے باپ کے اشارے پر چلتا ہے. کیا وہ تاریخ یا کوفہ کی کام بھول گئی جب فرات کے دریا نے اپنی زلفیں کو بکھیر دیا تھا اور لوگوں کی کھیتیاں سڑ رہی تھی, برباد ہو رہی تھی؟ تو یہی کوفے کے باشندے تھے, یہی کوفے کے لوگ تھے, انہی کے آباء و اجداد تھے. میرے باپ کے پاس آ کر کہتے تھے سرکار آپ دعا کر دیں یہ سیلاب تھم جائے ورنہ ہماری کھیتیاں سڑ جائے گی, بچے ہمارے بھوکے مر جائیں گے, ایک ایک دانے ایک ایک اناج کے لیے یہ قوم ترس جائے گی. تو والد بزرگوار نے نانا جان کا جبہ مبارک پہنا تھا اور ہم دونوں بھائیوں کو بھی ساتھ لیا تھا, ہاتھ میں عصا مبارک لیا تھا اور دریائے فرات کے کنارے آ کر والد بزرگوار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی. اس کے بعد اپنے عصا کو فرات کے اندر ڈالا تھا اور ایک لکیر کھینچا, کہا کہ فرات کم ہو جا, تو جہاں لکیر کھینچا اتنا پانی فوراً کم ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھا اتنے میں ضرورت پوری ہو جائے گی؟ لوگوں نے کہا سرکار اور کم کر دیں. تو آپ نے پھر ایک لکیر کھینچا, کہا اب تو تمہاری کھیتیوں کا نقصان نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا حضور اب کھیتیوں کا نقصان نہیں ہوگا. تو حضرات گرامی وقار بعض مورخین کا کہنا ہے مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیمر داماد رسول نے آج سے 1400 برس پہلے فرات پر جہاں پر لکیر کھینچا تھا آج تک اس کے اوپر پانی نہیں بہا ہے, آج تک اس کے اوپر پانی نہیں گیا. میں اس باپ کا بیٹا ہوں, میں اس باپ کا بیٹا ہوں. تو کیا یہ یزیدی آپ کے سامنے ہے, آپ کے بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے, تو آپ خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ آپ صبر و استقامت کی چٹان بن کر کے یزیدیوں کے مقابل میں اس پہاڑ کو کیوں نہیں بلاتے؟ حضرات گرامی وقار تو جواب ملا کہ یہ کرامتیں تو میرے بچے قیامت تک دکھاتے رہیں گے. کبھی غوث اعظم کے روپ میں دیکھو گے, کبھی غریب نواز کے روپ میں دیکھو گے, لیکن میں یہاں جو استقامت چھوڑ کر جا رہا ہوں اس استقامت کو سب سے بڑی کرامت کہتے ہیں. اسی استقامت کو سب سے بڑی کرامت کہتے ہیں. تم دین پر قائم رہو اور جب تم پر مصیبتیں آئے تو صبر کرو, جب تم پر ظلم ہو تو صبر کرو, جب پریشانیاں آئے تو اللہ کی رضا پر راضی رہو, صابر و شاکر رہو. اگر تمہاری زندگی یہ ہے تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت ہمارے گھر کی کھیتی ہے, ہم چاہے جتنی چاہیں کرامتیں دکھا دے, لیکن کرامت نہ دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھیے جہاں مسلمان ہوں گے وہاں درد ہوگا, جہاں اسلام ہوگا وہاں ظلم و جفا ہوگی, جہاں اسلام ہوگا مسلمان ہوں گے وہاں تکلیف ہوگی. اسلام غریبوں میں تھا, غریبوں میں ہے, غریبوں میں رہے گا. مسلمان غریب تھا, غریب ہے, غریب رہے گا. غریبوں پر ظلم ہوا ہے پہلے, قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ ظلم کبھی اصحاب بدر پر ہوا, کبھی مکہ شریف کے باشندوں پر ہوا, اور یہی کفار مکہ نے کبھی مدینہ پاک کی زمین پر چڑھائی کیا ہے, اور آج یہی اسلام میرے سامنے آیا ہے. تو اگر میں اس یہاں پر درد کی زندگی چھوڑ کر نہ جاؤں گا تو کل جب یہی درد تمہارے پاس پہنچے گا, یہی تکلیف تمہارے پاس پہنچے گی, تو کرامت والا میں ہوں. اور جب تمہارے پاس کرامت نظر نہ آئے گی تو تم یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے کہ دیکھو حسین کے پاس کرامت تھی, اپنے باپ داداؤں کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر, کرامت کی بنیاد پر اپنی منزل کو فتح کر لیا, اپنی اولاد کو بچا لیا. اور جب دانا پانی بند ہوا تو اشارے سے دانا کو منگا لیا, پانی کو منگا لیا. اور کل یہی تکلیف جب تمہارے پاس ہے تو تمہارے پاس کرامت نہ رہے گی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو آئیں گے, یہ چیز بار بار تمہارے جسم پر چبھے گی. اس لیے میں تمہارے سامنے ایک ایسا درد چھوڑ کر جاؤں گا, ایک ایسی استقامت چھوڑ کر جاؤں گا کہ جب دین کی راہ میں تم پر پریشانیاں آئے گی تو تمہارا دل نڈھال ہوگا, لیکن جب نگاہ کربلا پر پڑے گی تو تمہیں سکون عطا ہو جائے گا, تمہیں قرار عطا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. دوسری بات یہ ہے کرامتوں کا ظہور وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر تبلیغ مقصد ہو, دین کی تبلیغ, کفار و مشرکین کو کلمہ پڑھانا ہو. اور آج آنکھوں کے سامنے جو ہیں یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں,
یہ سب جانتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے سچا دین کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں حسین کون ہے، حسین کا مقام کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی منزل کیا ہے۔ اب یہاں پر میں کرامتوں کو دکھا کر اب میں کیا ثابت کروں؟ اسلام سچا مذہب ہے۔ ارے اب کیا دیکھیں گے؟ یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، ارے انہوں نے اب کیا دیکھیں گے؟ کنکری نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک طرح بتی سات و وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ اگر قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا ہے؟ کیا اس سے بڑا معجزہ چاہیے؟ ارے اسلام سچا مذہب ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے باپ مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ گنہگار جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ گناہ پر ڈھٹائی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جو سامنے ہے یہ صرف گنہگار ہی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ پر ڈھٹائی کرنے والے ہیں۔ ہاں میں ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہوں، میں ان کے سامنے راہ حق قائم کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت پہلے ہی عطا فرمایا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ آقا حسین آپ سے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آپ حسین سے کیسے ہو گئے یہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کائنات آپ سے ہے، کائنات کی جان ہے آپ میرے آقا، رب کی ربوبیت کا ظہور آپ سے ہے، خدا کی شان آپ سے ہے، رب کی قدرت کا اعلان آپ سے ہے، لا الہ الا اللہ کے ترانے آپ سے ہیں، جنت کی نعمت آپ سے ہے، حور و غلمان کی زینت آپ سے ہے، انبیاء کے معجزات آپ سے ہیں، ایوبی صبر آپ سے ہے، عیسیٰ کا زہد و تقوی آپ سے ہے، چاند کی چاندنی سورج کی کرنیں آپ سے ہیں، کائنات کی رنگ ریلیاں آپ سے ہیں، انسانوں کا ظہور آپ سے ہے، فرشتوں کا وجود آپ سے ہے، میرے آقا سب آپ سے ہیں، تو حسین بھی آپ سے ہیں، تو آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ میرے مصطفیٰ جب آپ رب کے نور سے ہیں تو آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ آقا آپ رب کی شان بن کر آئے تو آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ آقا زمانہ آپ کو دیکھتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، حسین تو بعد میں پیدا ہوئے، آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ تو زمانے نے دیکھا تھا، رسول پاک نے حسین کو بچپن میں اپنی زبان کو ان کے منہ میں ڈالا تھا، بیٹا اس زبان کو چوسو۔ دنیا نے کہا تھا یہ نانا نواسے کی محبت ہے، یہ نانا نواسے کا پیار ہے، لیکن دیکھو جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس کا ہر فعل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ نبی نے جو نواسے سے محبت فرمایا ہے اس لیے تو محبت فرمایا ہی ہے آقا نے کہ یہ میری فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، علی کے لختے جگر ہیں، یہ میرے نواسے ہیں۔ لیکن میرے سرکار نے جو محبت فرمایا ہے، حسین کے وجود میں کربلا کا میدان موجود تھا، حسین کی ذات میں مصطفیٰ کربلا دیکھ رہے تھے، اور کربلا کے میدان ایک ایسا مارکا ہے کہ جہاں پر ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف باطل طاقتیں ہیں، ایک طرف صداقت ہے، ایک طرف شرافت ہے، ایک طرف شرارت ہے، ایک طرف جنت کی راہ ہے، دوسری طرف جہنم کا دلدل ہے۔ اور حسین کو آقا نے دیکھا، کہا میرے بیٹے حسین تمہارا ننھا سا وجود ہے، بڑی پیاری جان ہے تمہاری، جنتی پھول ہو تم، جنتی جوانوں کے سردار ہو تم۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کربلا کے میدان میں تمہارے سامنے ایک یزید ہوگا، اس کے 22,000 چیلے چاپڑ ہوں گے، ان 22,000 میں کچھ ایسے تیور ہوں گے جہاں پر 22,000 کے تیوروں میں کہیں پر نمرودی تیور ہوگا، کہیں شدادی تیور ہوگا، کہیں فرعونی تیور ہوگا، کہیں بو جہلی تیور ہوگا، کہیں بو لہبی شرارتیں ہوں گی۔ اے بیٹا تم اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ نانا جان میں تنہا اتنا مقابلہ کیسے کروں گا؟ ایوبی صبر چاہیے مجھے ان کے مقابلے کے لیے، نمرود کی نمرودیت کو تباہ کرنے کے لیے ابراہیم کی خلت چاہیے، فرعون کے لشکر کو جلاہ و جلال کو برباد کرنے کے لیے مجھے حضرت موسیٰ کا جلال چاہیے، بو جہل بو لہب کی حرکتوں کو تباہ کرنے کے لیے مجھے آپ کے معجزہ کا عکس چاہیے۔ تو آقا نے اپنی زبان مبارک کو ڈال دیا، بیٹا حسین اس زبان کو چوسو۔ سرکار نے جب زبان مبارک کو ڈالا تو حسین زبان چوس رہے ہیں، زبان نہیں بلکہ اس پردے میں ایوبی صبر پلایا جا رہا ہے، کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، نمرود کو تباہ کرنے کی طاقت بخشی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم کی خلت لے لو، ایوبی صبر لے لو، زکریا کی طہارت لے لو، ایک حسین کو تیار کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے، یہاں تک کہ حسین کی پاکیزہ زندگی مدینہ پاک کی مقدس سرزمین پر گزرتی رہی۔ میرے سرکار کا وصال ہو گیا، وصال پاک کے بعد ابو بکر صدیق کا دور پاک آیا، یہ اسلام آپ کے ہاتھوں سے پھیلتا پھولتا رہا، تقریباً 2.5 سال تک منصب خلافت پر فائز رہے آپ
آپ نے بھی اپنے نبی کے قدموں میں جا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے آرام کرنے کا عزم مصمم باندھ لیا. اس کے بعد سرکار عمر فاروق اعظم کا دور پاک آیا. 10 سال تک مدینہ پاک کی مقدس سرزمین سے اسلام کی آبیاری ہوتی رہی. قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات آپ کے روح و دبدبہ سے دہلتے رہے, یہاں تک کہ ابلیس کی ابلیسیت آپ کی ذات بابرکات سے فنا ہوتی نظر آئی ہے. ابلیس نے سب پر وار کیا ہے, لیکن جہاں جہاں عمر کا گزر ہوا ہے وہاں سے ابلیس نے اپنا راستہ فرار کر لیا ہے. حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی دریا بہتی رہی, اسلام پھیلتا پھولتا رہا. باطل طاقتوں نے بڑی طاقت و قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے. کبھی رافضیت نے اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے کر کے مولائے کائنات شیر خدا کو خدا کا بیٹا یا خدا کہہ دیا ہے. رافضی ایک قوم تھی, رافضیت, جو مولا علی کے محب بنتے تھے. مولائے کائنات کو خدا کہہ دیا ان کے معجزات, ان کے کرامات کو دیکھ کر, ان کی منزل, ان کی بلندی کو دیکھ کر, ان کے علم کو دیکھ کر, ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر. علی کسی معمولی بشر کا نام نہیں ہے, علی مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے کا نام ہے. وہ علی کی ذات ہے جس کے ہر نام, جس کے نام سے بلا ٹل جاتی ہے, وہ سرکار علی ہیں. رافضیوں نے آپ کو خدا کہا تو آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا. میں خدا نہیں ہوں, خدا کے نبی کا غلام ہوں, خدا کے رسول کا غلام ہوں. لیکن لوگ آمادہ رہے, بات ماننے پر تیار نہ ہوئے. تو سرکار علی نے ایک آگ لگوایا اور آگ میں لگوا کر تقریباً ہزاروں رافضیوں کو جلوا دیا تھا مولائے کائنات نے, اور اعلان کر دیا تھا کہ جو مجھے خدا کہے گا میں اسے آگ لگوا کر جلا دوں گا. تو جو رافضی بچے تھے کہتے تھے یہی تو خدا ہونے کی ایک علامت اور ہے, اب تک تو ہمارا ایمان کچا تھا, ہم اور پکے ہو گئے. کہا یہ کیسے؟ کہا جلانا خدا ہی کا کام ہے. یہ رافضی ظالم تھے جو علی کو خدا کہہ رہے تھے, اور ایک خارجی گروپ آ گیا تھا جو ابو بکر و عمر کو تو مان رہا تھا لیکن علی کی ذات کو نہیں مان رہا تھا, علی کی عظمت کو نہیں مان رہا تھا. یہاں تک کہ مولا علی کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا. سرکار علی نے ان کے ساتھ بھی جہاد فرمایا. یہاں تک کہ وہی خارجیوں کے گروپ کا ایک بدبخت شخص تھا جس کا نام ابن ملزم تھا, وہ مولائے کائنات پر وار کر کے ان کو شہید کیا ہے. یہ خارجیوں نے شہید کیا ہے. رافضیوں کا فتنہ سامنے ہے, خارجیوں کا فتنہ سامنے ہے. میرے آقا کے مقدس صحابہ خلفائے اربعہ نے اپنی طاقت و قوت, خدا کی دی ہوئی شان و شوکت سے اسے کچل دیا ہے اور اسلام کو پاک کیا, طیب و طاہر کیا ہے. یہ اسلام پوری کامیابی کے ساتھ رواں دوا ہے. لیکن جیسے ہی سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہو رہا ہے, یزید و پلید نے شخصی حکومت کو قائم کر کے اسلام کی آبرو سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کیا ہے, اسلام کی حرمت کو پائمال کرنے کی کوشش کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے یزیدی دور میں شرابیں اتنی کثرت سے پی جا رہی تھی کہ دنیا میں کبھی شرابیں اتنی کثرت سے نہیں پی گئی. سگی پھوپھی کے ساتھ یہ ظالم نکاح کر کے بیٹھ گیا تھا, جو کہ قرآن نے کہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. خالاؤں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, پھوپھیوں کے ساتھ قرآن نے نکاح کو حرام کیا ہے. لیکن یہ ظالم سگی پھوپھی سے نکاح کر کے بیٹھا تھا. یہ عیاش تھا, بدکار تھا, شرابی تھا, گندے لوگوں کو عزت دیتا تھا, اچھے لوگوں سے نفرت کیا کرتا تھا. اور اسی عالم میں سرکار امام سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. جیسے ہی ولید بن مغیرہ کو ابھارا ہے مدینے کی سرزمین پر بیعت کرنے کے لیے, مروان نے ولید بن مغیرہ سے کہا تھا, ظالم مروان مدینہ شریف میں بہت بڑا منافق تھا اس دور میں, یہ ظالم نے کہا تھا کہ ولید بن مغیرہ اگر حسین بیعت نہ لے تو ان کی قتل کر دینا. تو ولید نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے میں فاطمہ کے شہزادے کو قتل نہیں کر سکتا. اب حسین کو بیعت لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, اور جب حسین کو بیعت لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو اسلام روضہ رسول پر تڑپ رہا ہے. آ کر اسلام نے کہا آقا میں وہ پاک مذہب ہوں آپ کا جو آپ کے قدموں سے لگ کر چلا ہوں. فاران کی چوٹی سے جبل ابو قبیس سے آپ نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے, لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی ہے. مکے کی سرزمین پر یہ اسلام پھیلتا پھولتا رہا. جب یہ قوم ستانے پر آمادہ ہوئی تو آپ کے دامن کرم سے لگ کر میں مدینہ پاک آ گیا. یہ اسلام مدینہ کی زمین سے چاروں طرف پھیلتا رہا. اسلام کی خوشبو سے لوگ پاکیزہ ہوتے رہے. نہ جانے کتنے گندے آئے اچھے ہو گئے, کتنے برے آئے بھلے ہو گئے, کتنے جہنمی آئے جنتی ہو گئے, کتنے بدکار آئے صاحب کردار ہو گئے, کتنے ناپاک آئے پاک اور پوتر ہو گئے. آقا جس اسلام کی برکتوں کو آپ نے پھیلانے کے لیے کائنات میں پکا ارادہ فرمایا تھا, یہ اسلام ساری کائنات میں
پھیلے پھلے پھولے. ابھی تقریباً 60 برس گزرے ہیں ہجرت کیے ہوئے, آپ کا وصال ہو گیا, پردہ فرمائے ہوئے 40 ہی برس گزرے ہیں میرے آقا. اور آپ کے وصال مبارک ہی کے بعد آج اسلام کسی ناپاک ہاتھ میں چلا گیا ہے. وہ اسلام کی پھولتی ہوئی پنکھڑی کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسل دینا چاہتا ہے. صدیق کی صداقت کی ضرورت ہے, آپ نے قدموں میں سلا لیا ہے انہیں. فاروق کی عدالت کی ضرورت ہے, آپ کے قدموں میں وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں. عثمان کی سخاوت کی ضرورت ہے, باب البقی شریف کے تاجدار بن کر وہ محو خواب ہے وہاں پر. یا میرے آقا مولائے کائنات کو آپ نے مدینہ پاک کی زمین سے کہیں اور روانہ کر دیا, کوفے کی زمین کی طرف. آج اسلام کو ایک طاقت کی ضرورت ہے, ایک شریف النفس انسان کی ضرورت ہے, ایک پاک طیب و طاہر دستور و حیات کی ضرورت ہے, نظام زندگی دینے والے ایک فرد کی ضرورت ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والی ایک پاکیزہ زبان کی ضرورت ہے, نگاہ نبوت کے فیضان سے مالا مال ہونے والی ایک شخصیت کی ضرورت ہے. کوئی مجھ اسلام کا محسن دے دو آقا, قرآن کا محافظ دے دو آقا, اسلام کے دستور کو بچانے والی شخصیت عطا کر دو آقا. جو اسلام تڑپ رہا ہے, صدیق کی صداقت چاہیے آقا, فاروق کی عدالت چاہیے آقا, عثمان کی سخاوت چاہیے آقا, علی کی شجاعت چاہیے آقا, فاطمہ کی طہارت چاہیے آقا. یہ آواز جب روضہ رسول پر گونجی تو رسول اللہ کے روضہ انور سے ایک آواز آ رہی ہے, اے میرے پاک مذہب, اے پاکیزہ مذہب, ان الدین عند اللہ الاسلام, تو سچا دین ہے, سچا دین رہے گا. تو پاکیزہ مذہب ہے, پاکیزہ مذہب رہے گا. تو خدا کا پسندیدہ ہے, پسندیدہ رہے گا. تجھے کوئی مٹا نہیں سکتا. تو کیا سمجھ رہا ہے میں نے تجھے تنہا چھوڑا ہے؟ میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے. میں تو قبر انور میں آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میرے ماننے والوں, غم مت کرنا, پریشان نہ ہونا. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری اہل بیت. ان کے دامن کو تھامے رہنا, تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. رہی بات تجھے صدیق کی صداقت چاہیے تو جا, صدیق میرے پاس ہے, صداقت میں نے فاطمہ کے آنگن میں چھوڑا ہے. فاروق میرے پاس ہے, عدالت فاطمہ کے آنگن میں موجود ہے. عثمان میرے پاس ہے, سخاوت فاطمہ کے آنگن میں موجود ہے. علی اگر خدا کے قرب میں ہے تو اپنی شجاعت کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا ہے. آج یہ اسلام حسین کے پاس پہنچا. فاطمہ کے شہزادے نے اسلام کے سچے پاکیزہ مذہب کو اپنے سینے سے لگایا اور قرآن مقدس کے طیب و طاہر دستور کو نظام زندگی دینے کے لیے, قرآن کے احترام کے خاطر اپنے خون کے ہر قطرے کو بہانے کے لیے مدینہ پاک سے رخت سفر باندھ رہے ہیں. جیسے ہی مدینہ پاک کی زمین کو چھوڑا ہے, مدینے کے ذرے آواز دے رہے تھے کہ مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا, وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا. روضہ رسول سے جدائی, فراق رسول میں حسین کی آنکھیں اشکبار ہے. مکہ آئے, وہاں نہیں رہنے دیا گیا. کربلا آ گئے آپ, کربلا معلیٰ میں 7ویں محرم الحرام کو آپ پر, آپ کی اولاد پر پانی بند کر دیا جاتا ہے. یہ ظالم قوم بے خبر تھی, انہیں پتا نہیں تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. میرے آقا کے سچے وفادار جانثار سپاہی سرکار امام علی مقام کے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ 9ویں محرم الحرام کی شب آ جاتی ہے, یزیدیوں کی طرف سے جنگ کے نقارے بج جاتے ہیں. میرے امام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس, میرے بھتیجے قاسم, ان ظالموں سے جا کر کہہ دو آج کے دن ہم جنگ نہیں کریں گے, کیونکہ آنے والی رات جو ہے وہ عاشورہ کی رات ہے, وہ برکت کی رات ہے, وہ رحمت کی رات ہے. آج ہم جی بھر کے عبادت کریں گے, کل جو کرنا ہو یہ کر لیں گے. یہاں تک کہ شب عاشورہ کا وقت قریب آتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے. بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے بزرگوں نے اس رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ جس روایت کو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. آپ کے سچے وفادار مرید خلیفہ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء روایت کرتے ہیں اپنے پیر سے کہ کہتے ہیں کہ جب عاشورہ کی شب آئی تھی تو بڑے بڑے بزرگوں نے, مشائخ نے خواب دیکھا تھا. کربلا معلیٰ کی مقدس سرزمین ہے, ایک خاتون اپنے آنچل سے اس زمین کو صاف کر رہی تھی. لوگوں نے پوچھا تھا, ایک خاتون آپ کون ہیں, اس کرب و بلا کی بے آب و گیاہ دھرتی کو صاف کیوں کر رہی ہو؟ یہ کربلا, یہ مصیبت کی جگہ, یہ بلاؤں کی جگہ ہے, اس ریت کو اپنے دوپٹے سے کیوں ہٹا رہی ہو, آپ کون ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا تھا, کل میرا مسافر اسی زمین پر گرے گا, کل میرے مسافر کا سجدہ اسی زمین پر ہوگا, کل میرا مسافر اسی زمین پر شہید ہوگا. پوچھا تھا آپ کا مسافر کون ہے, تو آپ نے کہا تھا نہیں جانتے میرے مسافر کو, وہ کربلا کا مظلوم ہے, مدینے کا مسافر ہے, اسلام کا محسن ہے, قرآن کی استقلال و استقامت, استقلال
वालों इस्तिकामत की चट्टान बनकर कुरान मुकद्दस के तैयब व ताहिर दस्तूर को बचाने के लिए अपने एक एक कतरे खून को बहा देगा और निजाम जिंदगी कायनात को दे देगा। मेरा नाम सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा है, वो मेरा बेटा हुसैन होगा। बुजुर्गों ने चीख दिया था कायनात में, ए मखदूमा कायनात, जिस आंचल से करबला की जमीन को आप साफ कर रही हैं, कल यही आंचल के सदके में सारी कायनात की औरतों की मगफिरत होने वाली है। अल्लाह अल्लाह 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख आ जाती है। यजीदियों के तरफ से जंग के नक्कारे बजे, एक एक जानिसार आ रहे हैं, लड़ते लड़ते शहादत के जाम को नोश फरमा रहे हैं। अचानक मेरे आका की निगाह नबूवत, मेरे सरकार की निगाह नबूवत मदीने की जमीन से उसी मकाम पर थी। मेरे आका ने फरमाया अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। हमने कहा आका आप हुसैन से कैसे हैं? कहा कि अगर नहीं देखते तो करबला में देख लो हुसैन को। हमने कहा आका हुसैन को हम करबला में देख रहे हैं, क्या हुसैन करबला पहुंचेंगे तो आप हुसैन से हो जाएंगे? जवाब मिला मेरा हुसैन करबला क्यों गया है तुम्हें खूब मालूम है। ईमान के साथ तुम हुसैन को करबला में देखना, मोहब्बत के साथ तुम हुसैन को करबला में देखना, अकीदत के साथ तुम हुसैन को करबला में देखना। अगर ईमानी निगाह से हुसैन को करबला में देखोगे तो हुसैन करबला में खिलाफत के लालच में नहीं, दीन को बचाने के लिए गए हैं, कुरान को बचाने के लिए गए हैं। अगर दीन है तो कुरान है, कुरान है तो कुरान में मुस्तफा की अजमत का बयान है, नमाज है तो अजान है, अजान है तो अजान में नबी का नाम है। अगर ये अजानें ना होती तो कौन मुझे जानता, ये कुरान ना होता तो मेरी अजमत को, मेरे इख्तियारात को, मेरे मोजज़ात को, मेरी शान व शौकत को कौन जानता। अगर ये नमाज ना होती तो मेरी अदा कैसे होती। इसलिए अगर इस्लाम है तो मैं हूं, कुरान है तो मैं हूं, नमाज है तो मैं हूं, दीन है तो मैं हूं, इस्लाम है तो मैं हूं। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटा हुसैन तू मदीने में है मुझसे है, मस्जिद नबवी शरीफ में है तू मुझसे है, तू मिंबर पर है मुझसे है, मेहराब पर है मुझसे है, रियाजुल जन्ना में है मुझसे है, सतूने आयशा पर है मुझसे है, सतूने लुबाबा पर हो मुझसे हो, सतूने वफूद पर हो मुझसे हो, सतूने हिर्स पर हो मुझसे हो, सतूने सरीर पर हो मुझसे हो, सतूने तहज्जुद पर हो मुझसे हो, सतूने जिब्रील पर हो मुझसे हो। बेटा हुसैन जब तक तुम मदीने में हो मुझसे हो, जब तुम करबला जाओगे तो मैं तुमसे हो जाऊंगा, मेरा दीन तुमसे होगा, इस्लाम तुमसे होगा। नबी के कहने का मतलब यह था कि बेटा हुसैन मदीने से लेकर करबला तक इस्लाम मुझसे रहेगा और करबला से लेके कयामत तक इस्लाम तुझसे रहेगा, तुझसे रहेगा, तुझसे रहेगा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। जब तक इस्लाम मुझसे है तू मुझसे है, जिस दिन इस्लाम तुझसे होगा मैं तुझसे हो जाऊंगा, मेरा दीन तुझसे होगा, मेरा नाम तुझसे होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक चुसा कर तैयार किया था। फातिमा का लाल जब करबला के मैदान में पहुंचा है तो फातिमा के लाल से हमने कहा हुजूर आपसे यजीदी हाथ मांग रहे हैं, आप हाथ दे दें, क्योंकि ये कह रहे हैं हुसैन बैयत कर लो, मुसर्रत व शादमानी की महफिलें आरास्ता कर दी जाएगी, बज़्म ऐशो तरम मनाने का मौका दे दिया जाएगा, जिंदगी की भरपूर राहतों से माला माल कर दिया जाएगा। आप हाथ दे दे और मदीना पाक जाकर इनकार कर दें। शरीयत का यह हुक्म ये भी है, आप बानिए इस्लाम के बेटे हैं, आप सरकारे बाबुल इल्म के बेटे हैं, मौलाए कायनात के चहीते, इल्म आपका है, सब आपके सदक़े में जो लोग पाते हैं। इल्म अली के वारिस तो सही आप ही हैं मेरे आका हुसैन। आखिर शरीयत का कानून ये है, अगर कोई जालिम कौम जुल्म करे, शराब पीने पर मजबूर करे और कहे कि गर्दन मार दी जाएगी, वरना शराब पी लो या शराब पियो या जान बचाओ, तो शराब पीना हराम है, जान बचाना फर्ज है। फिक़ा का कानून एक ये भी है कि ऐसे मौके पर फर्ज की अदायगी के लिए, जान बचाने के लिए दिल से नफरत करते हुए शराब पी लो और बाद में तौबा करो, क्योंकि ये जायज है, उस वक्त शरीयत की इजाजत देती है। ए हुसैन अगरचे माना हमने यजीद के हाथ में हाथ देना हराम है, क्योंकि वो नापाक था, नजिस था, जानी था, बदकिरदार था, शराबी था, बेनमाजी था, फासिक है, फाजिर है, लईन है। लेकिन सामने आपके अली अकबर की जिंदगी का मसला था, कासिम की जवानी का मसला था, भाई अब्बास के बाजू का मसला था,
आउन और मोहम्मद के प्यारी प्यारी जानों का मसला था। जनाब हुर बिन रियाही शहीद हो जाएंगे, वहब बिन उबैदुल्लाह कल्बी शहीद हो जाएंगे, जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हो जाएंगे, जनाब कैस की शहादत हो जाएगी, आपको भी शहीद कर दिया जाएगा। आपको जान बचाने के लिए आप हाथ में हाथ दे देते और यजीद की बैयत कर लेते, मदीना पाक आकर इनकार कर देते। मेरे आका हुसैन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जवाब देते हैं मेरे सरकार हुसैन आजम कि सुनो सुनो, करबला का मैदान देख रहे हो, यहां पर मैं जान बचाने नहीं आया था। ये जो फिका का कानून तुम बता रहे हो, अरे ये जान बचाने का मसला है। अगर सिर्फ जान की बात होती तो कौन हमें मार सकता था? अगर सिर्फ जान की बात होती तो एक अकबर 22,000 पर काफी था। अगर जान की बात होती तो एक कासिम की जिंदगी काफी थी, एक अब्बास के बाजू काफी थे, हमारा एक हुर काफी था, एक हुसैनी तेवर काफी था, एक हुसैनी रंग काफी था। अरे करबला के मैदान में हम जान बचाने नहीं, इस्लाम बचाने आए हैं। अगर जान बचाना होता तो जान तो बच जाती, इस्लाम कैसे बचता? इस्लाम हुसैन का खून चाहता था, अली अकबर का लहू चाहता था, अली अकबर के खुशखलकुम का तीर चाहता था। इस्लाम यही चाहता था कि सकीना की आहें मेरे साथ हो ताकि मुझे कुव्वत अता हो जाए, ज़ैनब के आंसू मेरे साथ हो, आन और मोहम्मद की शहादत मेरे साथ हो। इसलिए इस्लाम को चाहने वाला मुझसे ज्यादा कौन मिलेगा? मैं तो मुहाफिजे कुरान बनकर, इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर मैदान में आया था। इस्लाम की तरफ आने वाले हर तीर को अपने सीने पर रोक कर इस पाक मजहब की मैं हिफाजत कर रहा था। इसलिए मैं अपनी जान से ज्यादा इस्लाम को चाहता था। इसलिए बज़ाहिर तारीख करबला जो ये नक्शा पेश करती है कि करबला में हुसैन हार गए हैं। हमेशा आपने जंग का पहलू देखा होगा कि जो मर जाता है उसकी हार कही जाती है, जो जिंदा रहता है उसकी जीत कही जाती है। लेकिन करबला के मैदान में ये कैसी जीत है हुसैनियों की? हुसैन शहीद हो गए फिर भी जीत हो गई, अली अकबर शहीद हो गए फिर भी जीत हो गई, कासिम शहीद हुए फिर भी जीत हो गई। याद रखना, जिस मकसद के तहत जो जंग होती है उस मकसद में अगर कामयाबी मिल जाए तो समझो कि जीत हो गई है। अगर हुसैन जान बचाने गए होते और न बचा पाते तब हम कहते हुसैन हार गए हैं, हुसैन को शिकस्त हुई है, हुसैन कामयाबी को नहीं पहुंचे हैं, हुसैन कुरान बचाने गए थे। तो क्या अब इससे बड़ी और कोई दलील होगी? एक फातिमा का लाल कुरान के खातिर करबला में शहीद हुआ है। आज पूरी दुनिया में हर घर में कुरान नजर आ रहा है, हर मस्जिद में कुरान नजर आ रहा है, हर बच्चे की जबान पर कुरान की तिलावत नजर आ रही है। और मेरा हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम की बका के खातिर अपने वजूद को खतरे में डाला है और आज तक कयामत तक के लिए कुरान की तबलीग का, इस्लाम की तबलीग का, कुरान पढ़ने वालों की जमात का एक सिलसिला भी कायम फरमाया है। करबला के मैदान में आप देखें जरा, जब करबल की वादी नजर आएगी तो दो राह हमेशा नजर आएगी। लोग सोचते हैं ये जंग खत्म हो गई, ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि यजीदी हुसैनी जंग सुबह क़यामत तक रहेगी। जो जंग करबला से शुरू हुई है और क़यामत तक ये जंग चलेगी। यजीद जुल्म सितम, जुल्म बर्बरियत को हवा देने वाला था, हुसैन अखलाक व मोहब्बत का पैगाम देने वाले थे। यजीद मुनाफिकत का लिबादा ओढ़कर ऊपर से मुसलमान और अंदर से कुफ्र छुपाकर 22,000 को भेजा था, और हुसैन इस हकीकत को बेनकाब करने के लिए करबला पहुंचे थे। हजरात गिरामी वकार, तो आज भी यजीदी ऐसे ही ग्रुप में टहलते हैं। कुछ है जो मुनाफिकत लिबादे में मलबूस होकर बज़ाहिर मुसलमान होते हैं, अंदर यजीदियत होती है, अंदर शिम्र होता है, अंदर अब्न इब्न साद होता है, अंदर सनान बिन अनस होता है। इसी तरह मेरे हुसैन ने करबला के मैदान से हमें और आपको आगाह कर दिया है, ये बता दिया है, फातिमा का बेटा क़यामत तक के लिए तबलीग करने के लिए जो एक जमात कायम की है। आप जानते हैं जब हुसैन करबला जा रहे थे, जब असगर अकबर मौत के शिकंजे में फंस चुके थे, कासिम अब्बास जैसे अलमबरदारों को मौत ने अपनी आगोश में सुला लिया था, अब वही भयानक मौत मेरे इमाम के सामने रक्स करती नजर आ रही है। तो फातिमा के लाल ने रसूलुल्लाह का मामा निकाल
ڈال کر جب سر پہ سجایا تھا تو عابد بیمار بستر استراحت سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. عرض کیا تھا آقا حضور, ابا حضور, میری موجودگی میں آپ کربلا نہیں جائیں گے, کربلا میں جاؤں گا. سرکار امام نے فرمایا تھا بیٹا میں تجھے کربلا جانے کی اجازت نہیں دوں گا, کربلا تیری منزل نہیں, کربلا میری منزل ہے, مدینہ تیری منزل ہے. ہم نے کہا آقا حضور آخر عابد بیمار کو کربلا جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اگر عابد کو روکنا ہے تو کس مقصد کے تحت روکا جا رہا ہے؟ تو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بیٹا تمہاری پھوپھی ساتھ میں ہے, مائیں ساتھ میں ہیں, تمہاری بہن ساتھ میں ہیں, ان کو لے کر مدینہ شریف کون جائے گا؟ یہ تاریخ کربلا بول رہی ہے. لیکن ہمارا ایمان کیا بول رہا ہے؟ اے حسین اگر پھوپھی کو مدینہ لے جانے کے لیے بیٹے کو روکا تھا تو علی اکبر کو ان کی جگہ کیوں نہیں روک لیا؟ جناب قاسم کو روک لیا ہوتا, بھیا عباس کو روک لیا ہوتا, فرزندان عقیل و علی کو روک لیا ہوتا, جعفر طیار کے بیٹوں کو روک لیا ہوتا, وفا پرور ساتھیوں کو روک لیا ہوتا. آخر جو کسی کی حمایت اور مددگار ہو تو ضروری ہے کہ وہ طاقت والا ہو, وہ قوت والا ہو. آپ کا بیٹا علی اکبر جوان تھا, قاسم کے بازوؤں میں قوت تھی, ایک عابد کے سامنے اتنا کم ہوگا, وہ بیمار ہے, بستر استراحت پر تڑپ رہا ہے, اور زینب کی بھی حفاظت کرنی ہے. تین مائیں ہیں, رباب ہیں, شہربانو 3 مائیں ہیں, جناب قاسم پاک کی والدہ ہیں, جناب کلثوم ہیں, شہربانو ہیں, اور کچھ کنیزیں ہیں, کچھ وفا پرور محبان اہل بیت کی خواتین اہل بیت کی باندیاں ہیں, ان سے محبت کرنے والی پاکیزہ خاتون ہیں. آخر یہ 14 افراد کا مستمل قافلہ جو قیدی بننے والا ہے, جو زنجیروں میں جکڑا جانے والا ہے, جو اونٹ کی ننگی پشت پر سوار ہونے والا ہے, آخر اے آقا حسین ایک عابد کمزور کے حوالے اتنی ذمہ داری کیوں دے کر جا رہے ہیں؟ آپ عابد کو کربلا اتار دیتے. اگر اب رہی بات یہ کہ جہاد میں کمزوروں کو نہیں بھیجا جاتا, جہاد میں جوانوں کو بھیجا جاتا ہے, طاقتوروں کو بھیجا جاتا ہے, قوت والوں کو بھیجا جاتا ہے, تو ہم آپ سے پوچھیں گے آپ ذرا یہ بتائیں, وہی کربلا کی کوک سے پوچھیں کہ اگر حسین کمزوری کی بنیاد پر عابد کو اجازت نہیں دیے تو آن اور محمد تو بچے تھے, کیسے اجازت مل گئی؟ مسلم ابن اوسجا کا بیٹا 7 سال کا تھا جب حسین کے سامنے شہادت کی بھیک مانگ رہا تھا, تڑپ رہا تھا کہ آقا حسین کربلا جانے کی اجازت دے دو, تو آپ نے کہا تھا بیٹے تجھے کربلا جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, تیری عمر کچی ہے, تو چھوٹا ہے, بچے جہاد میں نہیں جایا کرتے. تو بیٹے نے کہا تھا آقا حضور اجازت دے دو, میں شہادت کا جام چاہتا ہوں, شہادت کی لذت چاہتا ہوں, شہادت کی تشنگی کو پا کر قیامت تک کے لیے اپنی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں, شہادت پا کر کوثر کا چشمہ پانا چاہتا ہوں. تو آقا حضور آپ نے کہا تھا ماں سے اجازت طلب کر لو, میں نے کہا تھا امی نے اجازت دے دیا ہے, میری ماں نے ہی سر پہ امامہ باندھا ہے, میری ماں نے ہی ہاتھ میں تلوار عطا فرمائی ہے. تو آپ نے کہا کہ بے باپ سے اجازت لے لو. تو میں نے ایک کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئی. پھر کہا آقا اجازت دے دو, آپ نے کہا باپ سے اجازت لے لو, میں نے کہا آقا اجازت دے دو, آپ نے کہا باپ سے اجازت لے لو. پھر آپ نے کہا بیٹا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے نام پوچھا تھا تو ایک مرد مجاہد کا کٹا ہوا سر جو آپ کے قدموں میں رکھا ہوا تھا, تازہ لہو ٹپک ٹپک کر کربل کی زمین کو سرخ کر رہا تھا. میں نے اس چہرے کو دیکھ کر کہا آقا حضور اجازت آپ دو, میرے باپ کی روح مجھ سے پکار کر کہہ رہی ہے بیٹا میں تجھے اجازت دے رہی ہوں, فاطمہ کے لال کی عصمت پر قربان ہو جا. تو آپ نے کہا تمہارا باپ کون ہے؟ تو میں نے کہا جس مرد مجاہد کا کٹا ہوا سر آپ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے وہ جناب مسلم ابن اوسجا ہے, میں انہی کا بیٹا ہوں. تو فاطمہ کے لال نے بچے کی پیشانی کو چوما تھا, سر پہ ہاتھ رکھ کر دعاؤں سے نوازا تھا, بچے نے الوداعی سلام کر کے قدم پاک کا بوسہ لیا تھا. قدم بوسی کر کے جب کربلا کی طرف رکھتے سفر باندھا ہے تو یہ حسین اپنی مرضی سے نہیں جا رہا تھا, آپ کے اشارے پر جا رہا تھا, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا تھا, آپ کی دعا لے کر جا رہا تھا, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا تھا, آپ کی اجازت لے کر جا رہا تھا, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا تھا, آپ کے کرم کے سہارے جا رہا تھا, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا تھا, اسلام کی بقا قرآن کے تحفظ کے خاطر جا رہا تھا. اور اسلام کی بقا کی طرف وہی قدم اٹھتا ہے جو آپ
آپ کی مرضی سے ہوتا ہے. قرآن کی حفاظت کے لیے وہی قدم چلتے ہیں جو آپ کے اشارے پر ہوا کرتے ہیں. آقا حسین تو عابد بیمار کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر چلے گئے. آپ نے شہادت کا جام ان کو نوش کروا دیا. پانی تو ایک بہانہ تھا. یہ دنیا علی اصغر پر الزام عائد کر سکتی ہے. یہ تاریخ کربلا جو جھروکا پیش کر رہی ہے, جس سے ایک جھوٹ کی بوم نکل رہی ہے کہ علی اصغر پیاسے تھے, تاریخ صحیح ہے, لیکن ایمان کی حقیقت دیکھو. آل رسول کو جب جب دیکھنا محبت کی نگاہ سے دیکھنا, ایمان کی نگاہ سے دیکھنا, عقیدت کے سنگم میں ڈوب کر دیکھنا, تبھی آپ کو آل رسول کی عظمت نظر آئے گی. اے علی اصغر, آپ پانی کے لیے رو رہے ہیں. آپ کی ماں نے حسین کے حوالے کیا تھا. حسین نے جا کر پانی کا مطالبہ کیا تھا. ہم نے دامن اصغر کو پکڑ لیا اور تڑپ کر کہا, آقا علی اصغر, اگر آپ پانی کے لیے رو رہے ہیں تو قیامت تک کے لیے سنیوں کا ایمان مجروح ہو جائے گا, کیونکہ دنیا کو ہم یہ آواز دیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے کبھی پانی کے لیے نہیں تڑپتے ہیں. تو یہ پانی کے لیے رونا کیسا, یہ پانی کے لیے تڑپنا کیسا؟ یہ پانی تو آپ کے گھر کے صدقے میں کائنات کو ملا ہے. کیا آپ پانی کے لیے رو رہے ہیں؟ اگر آپ پانی کے لیے رو رہے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا. تو جواب ملا. علی اصغر نے کہا کہ کون کہتا ہے میں تاریخ پانی کے لیے رو رہا ہوں؟ یہ تاریخ کربلا بول رہی ہے, یہ تاریخ کے صفحات بول رہے ہیں, یہ مصنف کی قلم کی روشنائیاں بول رہی ہیں, یہ کربلا کا میدان بول رہا ہے. لیکن آؤ ذرا ایمان کی حلاوت سے پوچھو, آؤ ذرا عشق کی منزل سے پوچھو, آؤ ذرا قرآن کے پاروں سے ہماری عظمت کو پوچھو. ہم پانی کے لیے نہیں رو رہے تھے. اگرچہ میں بچہ تھا, میں بہت چھوٹا تھا, لیکن میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں. شہادت کی منزل کو پانے کے لیے لوگ پہ در پہ قدم کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں. آپ آ کر میرے باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں, کبھی اون اور محمد اجازت طلب کر رہے ہیں, کبھی جناب قاسم اجازت مانگ رہے ہیں, کبھی میرے بھائی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں, کبھی جناب حر بن ریاحی اجازت مانگ رہے ہیں, کبھی میرے چچا کے بیٹے اجازت مانگ رہے ہیں, کبھی میرے باپ کے چچا زاد بھائی اجازت طلب کر رہے ہیں. میں تو بہت چھوٹا تھا, میں بولنا نہیں جانتا تھا, میں چلنا نہیں جانتا تھا, میں تلوار چلانا نہیں جانتا تھا. تو میں نے کہا ابا حضور مجھے کربلا جانے کی اجازت دو. میں نے اشارہ کیا لیکن میرے اشارے کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا. میں نے تلوار مانگا تو مجھے کوئی تلوار دینے والا نہیں تھا. تو بچوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ بچے جب ماں باپ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ رو رو کر منوا لیا کرتے ہیں. تو میں نے رونا شروع کر دیا. تو ہم نے کہا جناب سرکار علی اصغر, آخر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. ہم مان لیں گے, آپ کے عقیدت والے مان لیں گے, یہ محبت والے مان لیں گے, لیکن جس جہاں پر ہم اس باپ کا اس تذکرہ کریں گے فوراً لوگ کہیں گے مولانا الٹی گنگا بہانے کی کوشش نہ کرو. 6 ماہ کے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے کہ شہادت کس منزل کا نام ہے, شہادت کس انعام کا نام ہے, شہادت کس بلندی کا نام ہے, شہادت کس رفعت کا نام ہے. اے مولانا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیدھی سیدھی بات کرو. وہ پانی کے لیے رو رہے تھے, پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے, تو ہماری زبان خاموش ہو گئی. تو جناب علی اصغر نے کہا تھا کہ میری بھی عقل دنیا دیکھے گی, میرا بھی شعور دنیا دیکھے گی, میری بھی توانائی دنیا دیکھے گی, میری بھی بلندی دنیا دیکھے گی. علی اصغر یہ کہہ ہی رہے تھے کہ چند سندیاں نہیں گزرنے پائی تھی کہ وہی کوفہ کے پہلو میں شہر گیلان میں ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے جس کو زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی کہا کرتا ہے. بچے کی ولادت ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ وہی حسینی باغ کے پھول ہیں. کون ہے؟ وہی حسینی گلشن کی ایک خوشبو ہے. کون ہے؟ انہی پر حسنی رنگ چڑھا ہوا ہے. یہ کون ہے جو حسینی لباس میں ملبوس ہو کر جلوہ گر ہوئے ہیں؟ ام الخیر فاطمہ کی بطن مبارک سے ابو صالح جنگی دوست کے آنگن میں شیخ عبد القادر جیلانی جب جلوہ گر ہوئے ہیں تو پورے شہر میں رمضان شریف کا چاند طلوع ہو گیا. 29ویں تاریخ آ گئی. چاند کے دیکھنے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا. لوگ مفتیان اکرام کے پاس, قاضی شہر کے پاس, بڑے بڑے فقہا کے پاس جا رہے ہیں. کوئی تحقیق نہیں مل پائی. سویرے سویرے شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کے پاس لوگ آئے تو آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا ام الخیر فاطمہ یہ بتاؤ چاند کی تصدیق کہاں سے ہوئی ہے؟ کہا میرے بیٹے عبد القادر نے تصدیق کر دیا ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا میرا لال آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. ہم نے کہا یا غوث اعظم آپ نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا
کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ رمضان کے دنوں میں نانا جان نے کھانے پینے کو حرام قرار فرمایا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنے والا مومن بن کے دنیا سے جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ شعور کس نے بخشا ہے؟ آپ کو رمضان کی عظمت کس نے بتا دی؟ آپ کو رمضان کی عظمت کس نے بتا دی؟ کہا کہ میری عظمت نہ دیکھو اسی لیے تو میں پیدا ہوا ہوں۔ اعتراض علی اصغر پر ہے، جواب بغداد سے ملے گا۔ اعتراض حسین کے بیٹے پر ہے، جواب ام الخیر کا لال دے گا، شہر گیلان سے جھولے سے دے گا۔ ارے میں تو بہت دور ہو گیا، کئی نسلوں کے بعد میں پیدا ہو رہا ہوں، نسلن در نسلن میں پیدا ہو رہا ہوں۔ جس علی اصغر کو پیاسا کہتے ہو وہ حسین کے قریب ہیں، وہ حسین کی گود میں ہیں، وہ حسین کی بدن کی خوشبو ہے، وہ حسین کی بدن کی خوشبو ہے، حسین کی دامن کی ہوا ہے، حسین کی آنکھ کی روشنی ہے، حسین کی بازوؤں کی قوت ہے، حسین کی دل کی دھڑکن ہے۔ ارے جب مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹوں کو تم دیکھو گے تو جب شہر جیلان والے عبد القادر کا جواب نہیں لا سکتے تو کربلا والے علی اصغر کے سمجھ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے شعور کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر۔ عقل، شعور، سمجھ، علم، حکمت، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کی وراثت سے کائنات میں بٹی ہے، ہمارے گھر کی وراثت۔ بے شک کوئی عقل مند اگر ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازنین کے ذرات کے جسے صدقے مل جائے وہ سب سے بڑا عقل مند ہوگا۔ دعا فرمایا تھا مولا علی شیر خدا نے، کس کے لیے؟ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے۔ یہ دعا فرمایا تھا مولا کائنات نے، ایسا امام پیدا ہوا اللہ اللہ کی جس کے علم، جس کے عقل کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے سرکار امام اعظم کو عقل سلیم عطا فرمایا تھا۔ اگر ان کی عقل کو ایک پلے پر اور اس زمانے کے تمام باشندوں کی عقل کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو تنہا امام اعظم کی عقل بھاری۔ کیا بات ہے، واہ! تو جب علی جس کے لیے دعا کر دیں، جب اس کی عقل و حکمت کا یہ عالم ہے، تو ولی کی باغ کے پھول ہیں، تو علی کے لال ہیں، علی کے لختے جگر ہیں۔ علی اصغر پانی کے لیے نہیں گئے تھے، شہادت کے جام کے لیے گئے تھے، شہادت کے جام کے لیے گئے تھے۔ ہم نے کہا حسین کیوں لے کر گئے علی اصغر کو؟ چھوٹے تھے، تلوار چلانا بھی نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ شہادت ایک ایسی منزل ہے کہ بارگاہ نبی کا بچہ بچہ اسے پینے کے لیے بیتاب نظر آتا ہے۔ تو جب بچے بچے بیتاب نظر آتے ہیں تو سرکار عابد بیمار کو آقا کیوں روک رہے ہیں آپ؟ کیوں روک رہے ہیں آپ؟ وہ بھی وہی اجازت مانگ رہے ہیں۔ رہی بات خواتین کی حفاظت کی تو کسی اور کو روکا جاتا ان کی جگہ پر۔ اگر بیماری کے بنیاد پر اجازت نہیں دی گئی تو بچوں کو اجازت کیوں دی گئی؟ گود میں لے جا کر کیوں تیر کا نشانہ بنے علی اصغر جب گود میں لے کر آپ گئے؟ تو میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا عابد بیمار تیری منزل مدینہ ہے، میری منزل کربلا۔ ایمان کی نگاہ سے دیکھنا، آج ہندوستان میں جو اسلام ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن ہے، اذان ہے، نماز ہے، صداقتیں، عدالتیں، سخاوتیں ہیں، ساری برکتیں ہیں، جنت کی راہ ہے، جہنم سے بچنے کا علاج ہے۔ ظلم و بربریت، ظلم و ستم کو فنا کرنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہے، اور اخلاق و محبت کی دریا کو بہانے کے لیے ہمارے پاس پاکیزہ کردار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ ایک باپ کربلا گیا ہے تو جتنے اسلام کے نقصانات ہوئے تھے شہادت حسین کی برکت سے وہ سارے نقصانات دور ہو گئے۔ لیکن میرے آقا حسین نے کہا تھا بیٹا عابد یہ اسلام مکہ، مدینہ، شام، کوفہ، بصرہ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی پیغام ہے، ایک خدائی آواز ہے، یہ نظام زندگی ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ اس مذہب کو ہر ملک کے باشندوں تک پہنچنا ہے، سب تک یہ آواز پہنچنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی ہندوستان باقی ہے، انگلستان باقی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے بے شمار خطے باقی ہیں کہ اسلام کا پاکیزہ کلمہ نہیں پہنچا، لا الہ الا اللہ کی آواز ابھی اور ملکوں میں نہیں گونجی ہے، محمد الرسول اللہ کی پاکیزہ نام کے ترانے کہیں نہیں گائے گئے۔ اے بیٹا عابد بیمار تجھے مدینہ جانا ہوگا، جب تو مدینہ جائے گا تب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ عابد بیمار نے کہا ابا حضور اتنی بڑی ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہیں، جب میں مدینہ جاؤں گا تو آپ کی شہادت کا غم
میرے ساتھ ہوگا، علی اصغر کے لہو کا رنگ میرے ساتھ ہوگا، سکینہ کی آہیں میرے ساتھ ہوگی، زینب کے آنسو میرے ساتھ ہوں گے، علی اکبر کی لٹتی جوانی کا احساس میرے ساتھ ہوگا، چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا درد میرے ساتھ ہوگا۔ جب اتنی تکلیف، اتنے مصائب و آلام میرے ساتھ ہوں گے تو ایسے نازک ماحول میں میں تو گوشہ نشین بن کر رہ جاؤں گا، میں کیسے ہندوستان تبلیغ کے لیے جاؤں گا، مختلف ممالک میں اسلام کی پرچار کرنے، لوگوں کو کلمہ پڑھانے، بت پرستوں کی بت پرستی کے اڈے پر جا کر لا الہ الا اللہ کی آواز میں کیسے بلند کروں گا؟ کمزوری کے باعث تو میری کمر دوہری ہو چکی ہوگی، غم سے نڈھال ہو چکا ہوں گا۔ چچا جان، والد بزرگوار، آپ جانتے ہیں ہم پر وہ مصیبتیں آنے والی ہیں اور آ چکی ہیں، اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پر آ جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پر آ جاتی تو دھس جاتی، لیکن آج ہم اس مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد منزل منزل پر میرا امتحان ہوگا، کہیں سکینہ کو تھپڑ مارا جائے گا، کہیں زینب کی چادر چھینی جائے گی، کہیں ام کلثوم کو اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھالا جائے گا، کہیں میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائے گی، یہاں تک کہ قیدی بنا کر رسیوں میں جکڑ کر ذلیل و خوار یہ دنیا کرے گی، اور آپ اتنا بڑا بوجھ مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ قربان جاؤ فاطمہ کے لال کی نگاہ بصارت پر، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا حسین با کرامت شخصیت کا نام ہے، حسین با عظمت شخصیت کا نام ہے، حسین کسی مجبور و محتاج کا نام نہیں ہے، حسین نے کربلا میں استقامت چھوڑا ہے، صبر چھوڑا ہے، درد چھوڑا ہے، عشق چھوڑا ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ چھوڑا ہے، قرآن کی حفاظت کے خاطر خون بہانے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اگر حسین نے ایک کرامت کو چھپایا ہے تو اسی ایک کرامت کی چھپانے کی برکت رہی کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت کا درد عطا فرمایا ہے، عشق رسول عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بیٹا حسین، بیٹا عابد بیمار، یہ حسین نے کہا عابد بیمار تو مدینہ جا، میری منزل کربلا، تیری منزل مدینہ ہے، ابا حضور میں کیسے جاؤں گا؟ اگر نانا جان یہ کہتے ہیں، اگر نانا جان یہ کہتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ پوری ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں، اور وہی نانا جان کا نواسا سرکار حسین اعظم کے بیٹے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، وہاں رائی کا دانہ ہے، وہاں پوری ہتھیلی ہے، بیچ میں حسین ہے تو کیا کیا دیکھے ہوں گے، بیچ میں حسین ہے تو کیا کیا دیکھے ہوں گے۔ یوں کہہ لو اگر نانا جان مدینے کی زمین سے قیامت تک کے ہونے والے واقعات کی خبر دے رہے ہیں تو نواسا بھی کربلا کے میدان سے غریب نواز کی آمد ہندوستان میں دیکھ۔ بیٹا عابد بیمار، تجھے ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کربلا سے مدینہ چلا جا، تیری پیشانی میں مجھے غوث اعظم نظر آتے ہیں، غریب نواز نظر آتے ہیں، محبوب الہی نظر آتے ہیں، وارث دیوا نظر آتے ہیں۔ سرکار عابد بیمار نے جب اپنے قدم کو بڑھایا ہے دمشق کی زمین سے، یزیدی دربار سے نکل کر کے، جیسے ہی رخت سفر باندھا ہے مدینہ پاک کی طرف، اب یہاں پر آزمائش، صبر، شکر ادا کرتے ہوئے سارے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے روضہ رسول کی طرف، تو ایک درد ہے، ایک غم ہے، لیکن اب گوشہ نشینی اختیار کرنے والے عابد بیمار، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے عابد بیمار، شہادت حسین کے بعد کبھی بھی نہ مسکرانے والے عابد بیمار، جن کی آنکھیں اشک بار رہی ہو، وہ عابد جب جا رہا ہے تو ہر قدم پر ایک پھول نظر آ رہا ہے، ہر قدم پر ایک نور نظر آ رہا ہے، ہر قدم پر ایک جلوہ نظر آ رہا ہے۔ آج اس ملک میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ کو ماننا پڑے گا یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، آج اس ملک میں جو وزانیں ہو رہی ہیں آپ کو ماننا پڑے گا یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اب جانتے ہو بزرگ کیسے آئے؟ جیسے جیسے عابد کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں اسلام پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے، عابد کے ہر قدم پر ہر ملک میں اسلام پھیل رہا ہے۔ عابد کا قدم اٹھا ہے تو کہیں غوث اعظم کی جلوہ گری ہے، عابد کا قدم اٹھا ہے تو کہیں غریب نواز نظر آتے ہیں، عابد کا قدم اٹھا ہے تو کہیں مشائخ ماہرہ نظر آتے ہیں، کہیں مشائخ مسعولی نظر آتے ہیں، کہیں مشائخ بلگرام نظر آتے ہیں،
کہیں مشائخ قالبی نظر آتے ہیں، تو میرے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے حضرت، حضرتوں کے حضرت، بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے محبوب کے بیٹے کے سفر کو دیکھا کہ جب وہ کربلا سے مدینہ جا رہا ہے تو قدم کا جائزہ لیا تو نور کی خیرات بٹ رہی ہے، قدم کا جائزہ لیا تو اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، تو اعلیٰ حضرت پکار پڑے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ آپ جانتے ہیں میرے غریب نواز کون ہے؟ میرے غوث اعظم کون ہے؟ سرکار غوث اعظم کی والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ سرکار عابد بیمار کی بیٹی ہے۔ غوث اعظم کے والد سرکار غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عابد بیمار کے بیٹے ہیں۔ تو اگر ام الخیر جیسی ماں نہ ہوتی، ام الخیر جیسی ماں نہ ہوتی تو غوث اعظم جیسا بیٹا کیسے ہوتا؟ اور اگر عابد بیمار جیسا باپ کربلا میں شہید ہو جاتا تو عبد القادر جیسے بیٹے کا جنم کیسے ہوتا؟ غریب نواز جیسی کرامت کا ظہور کیسے ہوتا؟ اس لیے بہت بڑا احسان فرمایا میرے آقا حسین نے، ایک عابد کو کربلا سے مدینہ بھیجا، تو کربلا سے جب مدینہ بھیجا ہے تو کیوں کہہ لو ہندوستان میں اسلام بھیجا ہے، ہندوستان میں نماز بھیجا ہے، ہندوستان میں قرآن بھیجا ہے، ہندوستان میں عبادت بھیجا ہے، ہندوستان میں بت پرستی سے نجات پانے کا ایک علاج بھیجا ہے۔ یہ ایک میرے مصطفیٰ کے بیٹے کی قدم کی برکتیں رہی۔ اللہ اللہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی لشکر کے سامنے آئے تو پھر یزیدیوں کو ایک مرتبہ بے نقاب کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کیا نقاب کیا تھا؟ ایک رخ دیکھو تاریخ کربلا کا، جب جناب حر کے آپ کے قدم میں آئے تھے تو یہ پہلی آواز تھی حسین کی تبلیغ کی۔ اے لوگوں میرے حسب و نسب کو دیکھو، میرے موقف کی صداقت پر غور و خوض کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ العظیم خدا کی قسم میرے سوا رسول اللہ کی بیٹی کا کوئی دوسرا بیٹا موجود نہیں ہے۔ تو جناب حر نے قدم حسین کو چوما تھا اور کہا تھا آقا کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں جہنمیوں کے ساتھ تھا، میں پاپیوں کے ساتھ تھا، میں ظالموں کے ساتھ تھا، میرے ہی وجہ سے آپ کو کربلا تک آنا پڑا۔ یہ بڑے ظالم ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنا گھناؤنا برتاؤ کریں گے، میں تو سمجھتا تھا یہ بات معاملے میں حل ہو جائے گا باتوں بات میں، لیکن سرکار مجھے معاف کر دیں گے۔ تو سرکار امام نے کہا تھا جناب حر میں کریم ابن کریم ہوں، معاف کر دینا یہ ہمارے گھر کی پرمپرا رہی ہے، ہمارے گھر کا دستور رہا ہے، ہم پھر صرف یہ دیکھتے ہیں انسان نادم ہو جائے، انسان توبہ کرے، ہماری رحمت اسے اپنی آگوش میں لے لیتی ہے۔ اگر توبہ کرتے ہو تو لو، کل مدینے کی زمین سے میرے نانا مصطفیٰ نے صحابہ کو جنت بانٹا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دیا تھا۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 10 صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی، لیکن ان کو الگ الگ جنت کی بشارت دیا میرے مصطفیٰ نے، جن کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ تو کل مدینے کی زمین سے نانا مصطفیٰ نے صحابہ کو جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یزیدیوں سنو، آج میں حضرت حر کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ یہ سن کر حر جھوم گئے اور نکل کر لشکر دشمن سے مارا۔ حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ آواز کربلا میں حسین نے بلند کیا تھا، اور یہ آواز اخیر دم تک کربلا میں بلند ہوگی، اخیر دم تک کربلا سے یہ آواز اٹھے گی، یہ آواز بار بار کربلا سے اٹھے گی، یہ آواز بار بار کربلا کی زمین بولے گی، بار بار پکارے گی۔ جب تک حسین شہید نہیں ہوئے تب تک یہ آواز اٹھتے رہی، یہاں تک ایک بچے شہید ہوئے۔ فاطمہ کے لال نے آج پھر اسی رخ کو بدلا ہے کہ علی اکبر کے قاتل، قاسم کے قاتل، بھائی عباس کے قاتل، اون اور محمد کے قاتل، میرے جانثاروں کے قاتل، پورے کربل کی زمین پر ڈھیر لگا دیا ہے۔ ایک بوڑھا باپ جس کی عمر 55 سال 5 مہینے 5 دن کی ہو چکی ہے، لاشیں اٹھا کر کمر دوہری ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ہم کہتے ہیں اگر تم توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ ہم نے کہا آقا حسین آپ معاف کر دیں گے ان کو، خونیوں کو، ظالموں کو، باطلوں کو، بد کرداروں کو، بہودوں کو، جہنمیوں کو معاف کر دیں گے؟
کہا اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ جہنم میں جائیں. میرے آقا کے گھر والے بڑے کریم ہوتے ہیں, بڑے مشفق و مہربان ہوتے ہیں. ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کی بڑی سے بڑی تعداد جہنم کی راہ سے نکل کر راہ حق کی طرف آ جائے. ہم نے کہا حسین معاف کر دیں گے. کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے, اگر میں اعلان کر رہا ہوں تو کیا تم بھول گئے فتح مکہ کی تاریخ کو؟ کل مکے کی سرزمین پر جب فاتحانہ شان سے میرے مصطفیٰ داخل ہوئے تھے, مکہ فتح ہو چکا تھا. صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی, آج ہم بدلہ لے لیں گے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ موجود ہے جو بدر و احد میں تلوار لے کر نکلا تھا, جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے, جس نے میرے آقا کا دندان شہید کیا ہے, جس نے میرے سرکار پر پتھر پھینکے ہیں, جس نے میرے آقا کو ساحر, جادوگر, پاگل, مجنوں کہا ہے. آج آنکھوں کے سامنے وہ موجود ہے کہ جس نے ہم پر اسلام کو مٹانے کے لیے کبھی بدر, کبھی احد, کبھی خندق میں سرگندہ رہا. یہاں تک کہ آج آنکھوں کے سامنے کفار مکہ موجود ہیں. اسلام مکہ فتح ہو چکا ہے. فاتحانہ شان سے میرے مصطفیٰ کے جانے کا انداز یہ تھا کہ میرے سرکار ایک اونٹنی پر تشریف فرما تھے, نگاہ نبوت جھکی ہوئی تھی, اللہ کا شکر ادا کرتے میرے آقا جا رہے تھے. سدرۃ المنتہا کی بلبل بارگاہ نبی میں آ کر چہک رہی تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میرے آقا اللہ کی حمد و ثنا, تسبیح و تہلیل کرتے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی کفار مکہ سامنے آئے, میرے سرکار نے فرمایا تھا اے کفار مکہ یہ بتاؤ آج کے دن تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ آپ جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پتھر برسانے والے ہیں میرے آقا پر. اتنے پتھر پھینکے تھے طائف کی وادی میں کہ میرے سرکار کے جسم نازنین اسے لہو لہان ہو گئے تھے. اللہ اللہ کی نالین نبوت لہو مبارک سے تربتر ہو چکی تھی. یہ وہ کفار مکہ ہے کہ میرے سرکار جب مکے کی سرزمین کو چھوڑ رہے تھے تو بیت اللہ شریف کے سامنے آ کر میرے آقا نے کہا تھا اے اللہ کے مقدس گھر, اے خانہ کعبہ, اے جلوہ کعبہ, میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, تو مجھے بہت محبوب ہے, تو اللہ کا گھر ہے, اے حرم مقدس, اے مکے کی زمین, تجھ سے بھی مجھے پیار ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو میرا مادری وطن ہے, میری ماں باپ کا وطن ہے, میری جائے ولادت ہے, تو مجھے بہت محبوب ہے. تیری دھرتی پر, تیری کوکھ میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, میں مکے کی زمین کو چھوڑ کر نہ جاتا, لیکن یہ ظالم قوم مجھے نہیں رہنے دیتی. حق بات بتاتا ہوں تو یہ پتھر پھینکا کرتی ہے, صداقت کا پیغام دیتا ہوں تو پاگل اور مجنوں کہا کرتی ہے, معجزات طلب کرتی ہے تو چاند دو ٹکڑے کرتا ہوں, نبوت و رسالت کی گواہی مانگتی ہے تو کنکریاں گواہی دیتی ہے. لیکن یہ باطل دلوں میں حق بات کبھی پیوست نہیں ہو رہی ہے. ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے, کفر کے دلدل دھسے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ وہ 40 خاندان مکے کی زمین پر موجود تھے جب میرے مصطفیٰ نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا تھا. اس میں کسی ایک قبیلے کا ایک فرد بھی میرے مصطفیٰ کا حمایتی نہیں ہوا. پورے کے پورے 40 خاندان کے لوگ دشمنی پر آمادہ ہو چکے تھے. ہاں انہی میں سے کچھ شخصیتیں نکل کر نبی کے قدموں کا طواف کیا تھا, جن میں ابو بکر صدیق سر فہرست ہیں. آپ کے خاندان میں سے چچا سید الشہداء امیر حمزہ ہیں, آپ کے چچا عباس ہیں جو بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے تھے. چند ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے. اب باقی بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے, جو غریب غربا مسکین تھے وہ ایمان لائے تھے نبی پر, نبی کے قدموں کا طواف کر رہے تھے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا, یہ زمین پر لیکن ایسے ظالم لوگ بسے ہوئے ہیں جو مجھے رہنے نہیں دیتے. آج میرے آقا کو جس نے وطن سے بے وطن کیا تھا آج مجرم بن کر سامنے موجود ہے. وہ پتھر پھینکنے والوں, وہ کانٹے بچھانے والوں, وہ نبی پر گھناؤنا بوجھ رکھنے والوں, وہ بدر کے میدان میں تلوار چلانے والوں, وہ احد کے وادی میں 70 صحابہ کو شہید کرنے والوں, وہ دندان نبوت کو شہید کرنے والوں, وہ جسم نازنین مصطفیٰ کو لہو لہان کرنے والوں, وہ میرے مصطفیٰ کو وطن سے بے وطن کرنے والوں. آج صحابہ کہہ رہے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ایک ایک وقت کا بدلہ لے لیں گے, ایک ایک لمحے کا بدلہ لے لیں گے. مصطفیٰ نے پوچھا کہ کیا امید ہے مجھ سے؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سخی ابن سخی ہیں, آپ سے رحمت کی توقع ہے, آپ سے بھلائی کی امید ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے امید رکھتے ہو بہتر امید ہے. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن میں سب کو معاف کر رہا ہوں. صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. آقا ان کو معاف کر رہے, کافروں کو, بت پرستوں کو, مشرکوں کو, تکلیف
तकलीफ देने वालों को माफ कर रहे मेरे मुस्तफा आप। आका फरमाते सिर्फ यही देखकर हैरान हो मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन हूं मैं। अरे अबू सुफियान जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, ये कौन अबू सुफियान थे? यजीद के दादा थे जो ईमान लाए थे फतह मक्का के मौके पर। सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाप थे अबू सुफियान। ये इस्लाम के कट्टर दुश्मन रहे, ओहद के मैदान में सरबराह बनकर गए हैं, बड़ी बड़ी जंगे की, गज़वे खंदक की सिपा सालार भी यही रहे हैं। कुफ्फारे मक्का को इनसे बड़ी ताकत और कुव्वत मिलती रही, लेकिन आज मेरे आका ने फरमाया ये अबू सुफियान का घर है। जानते हो अबू सुफियान के घर में क्या होते थे? गंदी सियासत रची जाती थी, मुसलमान को तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, ये मंसूबे अबू सुफियान के घर में बनते थे। मुसलमानों को दुनिया से मिटाने के मंसूबे अबू सुफियान के घर में गढ़े जाते थे। इस्लाम और कुरान को मिटाने की साजिशें अबू सुफियान के घर में रची जाती थी। लेकिन आज मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमा दिया, ए अबू सुफियान तुम्हारा घर आतंकवादियों का अड्डा है, दहशतगर्दों का अड्डा है। लेकिन एक कुफ्फारे मक्का सुनो, आज तक जो मकान आतंकवाद का अड्डा रहा, आमिना का लाल आज उसे अमन का घर करार दे रहा है। आज अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो उसके लिए अमान है, उसके लिए नजात है, उसके लिए आजादी है। आज लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद फैलाया है, बदअकीदों के गले को नोच लेना, जबान काट लेना हरामखोरों की जो जालिम कौम कहे मेरा नबी तो वो पाक पैगंबर, वो रहमत की दरिया बहाने वाला नबी है कि जहां पर आतंकवादी रहते हो वहां पर अमन और सुकून वाले रहने लगे। सरकार के ये रहमो करम देखकर कुफ्फारे मक्का नबी के कदमों पे झुक पड़े और सरकार के कदम मुबारक को चूम करके कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किए, तौबा किया अपने घिनौने करतूत से। आज फतेह मक्का की ये तारीख का एक जायजा रहा, लेकिन करबला का मैदान चंद ही बरसों के बाद जब वो मारका पेश आया है तो फातिमा के लाल ने मक्के की जमीन से हरम मुकद्दस को अपने हाथों से पकड़ करके उठा कर करबला में रख दिया। ऐ लोगों देखो, मैं करीम इब्ने करीम सखी इब्ने सखी हूं। कल फतेह मक्का के मौके पर मेरे नाना मुस्तफा ने काफिरों को माफ किया था, अबू सुफियान को माफ किया था, अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा को माफ किया था, हजरत बिलाल और सुहेब रूमी को तकलीफ देने वाले जालिमों को माफ किया था। लेकिन आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये हुसैन क्या माफ कर दोगे? कहा हाँ, अली अकबर के कातिल को, कासिम के कातिल को, अब्बास के कातिल को। हजरत हुर की रूह पुकार पड़ी कि हाँ ये माफ कर देंगे, ये बड़े करीम हैं, जिस तरह मुझे माफ किया है इसी तरह तुम्हें भी माफ कर देंगे। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जन्नत इनके कदमों में मचल रही है, जन्नत इनके आगोश में है, जन्नती जवानों के सरदार ये हैं, इनके घर का दस्तूर यही रहा है, ये माफ कर देंगे। माफी मांगने वाला तो कोई हो। इतने में हुसैन ने कहा, खूनियों कल फतह मक्का के मौके पर मेरे नाना मुस्तफा ने काफिरों को माफ किया था, आज मैं खूनियों को माफ कर दूंगा। ये दावत क्यों दिया था हुसैन ने? इसलिए एक उम्मीद थी, एक आस लगी हुई है कि वो काफिर थे बुतों को पूजने वाले, जब रहमो करम को देखे तो कलमा पढ़ लिए। ये तो मुसलमान हैं, जरूर इनका दिल पसीजेगा। तौबा का दरवाजा खुला है, अभी जिंदा हैं, अभी मैं माफ करने वाला हूं, अभी ये राह हक पर आ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि काफिर दो किस्म के होते हैं, एक छुपा काफिर, एक खुला काफिर। मैं खुलकर यजीदियों को काफिर नहीं कहूंगा, इसलिए मैं सरकार इमाम आजम का मुकल्लिद, इसलिए खुलकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके दिल में कुफ्र जरूर छुपा है। उनका काम काफिराना, किरदार काफिराना, बात काफिराना, चाल काफिराना, अदा काफिराना। तो ये छुपे काफिर, एक खुला काफिर, एक छुपा काफिर। खुले काफिरों से खतरा कम होता है, वो जब आएंगे आप पहचान जाएंगे उनको, वो जब आएंगे आपको तो आप देख के दूर हो जाएंगे उनसे। भाई खुला काफिर है, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, पंडित जी है, अगर कोई जी चंदन लगाया, कोई अपने लिबास से, कोई पादरी है, कोई गलत गैर धर्म का मानने वाला, तो उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं। अब कोई अंदर कुफ्र छुपा कर आए, मुनाफिकत लेकर आए, जुल्म लेकर आए, गुस्ताखी लेकर आए, बेअदबी लेकर आए, ऊपर दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, पैजामा, अल्लाह अकबर, तो इंसान धोखे में पड़ जाता है। अरे ये फला मस्जिद का इमाम है, ये हरम का इमाम है, ये फला मस्जिद का इमाम है। याद रखना मुसलमानों, अगर तुमको सही मुसलमान गलत मुसलमान की पहचान करना है तो कहीं दूर ना जाओ,
کربلا تمہارے سامنے ہے، حسین کے سامنے جو 22,000 بھیڑیے تھے وہ بتوں کو پوجنے والے نہیں، کلمہ نبی کا پڑھنے والے تھے۔ لیکن جو کل مکے کی زمین پر کھلے کافر تھے وہ تو قدم چوم کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو چھپا کافر تھا معافی کی دعوت دے رہے ہیں پھر بھی وہ دور جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ نرم نکلے کربلا کے ظالموں کے سامنے، کفار مکہ ظلم نرم پڑ گئے، نبی کی رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے جو اس وقت موجود تھے، لیکن نبی کا نواسا رحمت کی ہوا چلا رہا ہے کربلا میں، لیکن کوئی قدم پر نہیں آ رہا ہے۔ یہیں سے 2 راہیں بنی، یہیں سے 2 راہ جب بنی ہے تو ایک راہ حسینی ہے، ایک راہ یزیدی ہے، اور قیامت تک یہ 2 راہیں رہیں گی، یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور جو یزیدیت کو لے کر چلے گا وہ ہمیشہ آل رسول سے بغاوت کرے گا۔ جب غریب نواز کی چادر چومو گے تو ان کو جلن ہوگی، جب غوث اعظم کی نیاز دلاؤ گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ یہ یزیدیت کی کردار ہے۔ یزیدیوں نے آل رسول سے بغض رکھا تھا، آج قیامت تک جتنے آل رسول ہوں گے یہ نفرت ہی کرتے نظر آئیں گے، یہ گلی گلی ٹولے ٹولے آپ کے سامنے تبلیغ کرنے آئیں گے۔ اگر آپ نے ان سے رشتہ جوڑ لیا، اپنا تعلق مضبوط کر لیا، تو میں ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ غور سے رکھ لینا دل میں کہ نمازی تو بن جاؤ گے، افضل العبادات ہے، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے، اسلام کا بہت اہم رکن ہے، میرے رب کی رضا ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، عابد بن جاؤ گے، زاہد بن جاؤ گے، ساجد بن جاؤ گے، ان کے ساتھ رہو گے تو نمازی تو بن جاؤ گے، لیکن حسینی نہیں بننے دیں گے، یہ حسینی نہیں بننے دیں گے یہ۔ اس لیے ایسا نمازی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں، جو یزیدی ہو، نمازی ایسا ہو جو حسینی ہو، حسینیت کا کام بھی کرتا ہو، جس پر حسینی رنگ بھی چڑھا ہو، جس کا کردار بھی حسینی ہو۔ اس لیے اگر یزیدیت کو تباہ کرنا ہے تو حسینی بن جاؤ، منافقت کو تباہ کرنا ہے تو حسینی بن جاؤ۔ جہاں پر ادب ہوگا وہی حسینی ہوگا، جو بے ادب ہوگا وہ یزیدی ہوگا۔ یزیدیوں نے بے ادبی کیا ہے فاطمہ کے بیٹوں کی، معمولی بے ادبی نہیں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی یہ بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں، آج بھی یزید کو جنتی ہونے کے لیے پوری طاقت کا زور لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض گر مقلدوں بز مذہبوں نے یزید کو صحابی تک کہہ دیا ہے۔ ان ظالموں سے کہو نادانو، میرے مصطفیٰ کا وصال مبارک اس فاری دنیا سے ہجری 11 میں ہو چکا ہے، اور یزید و پلید ہجری 25 میں پیدا ہوا ہے۔ نبی کے وصال کے بعد جو ظالم پیدا ہو یہ صحابی کیسے ہو گیا؟ ارے ظالموں، بڑی محبت ہے تم کو، کیا رشتہ ہے تمہارا اس ظالم سے؟ ارے اس ظالم کا گھناؤنا کرتوت دیکھ، شراب وہ پیے، تماشا وہ دیکھے، عیاش وہ ہو، نمازوں کو ترک وہ کرے، سگی پھوپھیوں سے نکاح وہ کرے۔ سرکار امام کی ولادت کے بعد مدینہ پاک کی مقدس سرزمین پر آج مدینے میں بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ آج سرکار کے روضہ مبارک پر ہاتھ اٹھانے سے روک کون رہا ہے؟ آج نبی پر سلام پڑھنے سے ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہو یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ کام یزید نے ہی پہلے کیا تھا، یزید ہی نے ان کو سبق پڑھایا تھا، یزید ہی نے ان کو دستور دیا تھا، یزید نے ہی مسجد نبوی کی بے حرمتی کی تھی کہ یہ بڑے بڑے پنڈے جو وہاں پر کرسی لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور نبی کو مردہ تصور کرتے رہتے ہیں، یہ تبلیغی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا، حسن مجتبی، عابد بیمار، امام محمد باقر، امام جعفر کی مزار پر کوئی سنی مسلمان گزرتا ہے تو مدینے کی زمین سے اس عاشق کو کربلا نظر آتا ہے، لیکن یہ ظالم قوم فاطمہ زہرا کا صدقہ اس مقام پر نہیں مانگنے دیتے، عابد بیمار کی دامن کرم کی قربت کا صدقہ نہیں لینے دیتے۔ یہ کیوں؟ ان کو نفرت ہے۔ ان کے باپ یزید نے ان کو یہی پیغام دیا تھا کہ جب مسجد نبوی شریف میں اس نے گھوڑے باندھا تھا، سرکار کے روضہ مبارک کو لید و پلید گھوڑے نے کیا تھا، منبر رسول پر ناپاک و ناپاکی نجاست پہنچی ہوئی تھی، مدینہ پاک کی مقدس خواتین کو 3 روز تک اپنے ظالم لشکر پر اس ظالم نے حلال کر لیا تھا، اور نہ جانے کتنی خواتین سے زنا کے بچے مدینے کی سرزمین پر پیدا ہو گئے تھے۔ یہ ظالم یزیدیوں کا کرتوت تھا، یہ وہ یزید و پلید ہے آج جس کی حمایت میں یہ غیر مقلدین ہیں، اسے جنتی ہونا کہتے ہیں۔ اے ظالم غیر مقلدین بد مذہبوں، اے وہابیوں، کون سی جنت ہے تمہاری؟ کس جنت کی بات کرتے ہو؟ اس ظالم کو جنتی بنا رہے ہو۔
पूछो सरकार अब्दुल्ला इब्न जुबैर से जो मक्के की सरजमीन पर हैं, मदीना से जी नहीं भरा जालिमों का, मक्के की जमीन पर पहुंच गए, इतना ज्यादा पत्थर की बरसात किया है खाने काबा में कि हरमे काबा का सहन पत्थरों से भर गया, गिलाफे काबा में आग लगवा दिया था जालिमों ने, पूरा काबा शरीफ 3 दिन तक बेपर्दा पड़ा रहा, गिलाफ को जला दिया था काबा शरीफ का। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के एवज में जो दुम्बा आया था बतौर बरकत गुम्बे की सींग खाने काबा में रखी हुई थी, वो भी जल गई थी। ये जालिम कौम इसी यसना में अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। एक खबर आ गई यजीद पलीद मर गया, रुसवा हो गया, जलीलो खार हो गया। लेकिन आज फिर भी ये कौम यजीद को जन्नती होने के लिए पूरी ताकत का जोर लगा रही है। आज भी नजदियों का यही अकीदा है, आज भी अरब शरीफ के गैर मुखल्लिद बदमज़हबों नजदी हरामखोरों का अकीदा यही है। कोई सहाबी कहता है, कोई जन्नती कहता है, कोई उसके मध्य सराई कर रहा है। अरे जालिमों, तुम्हें तौफीक नहीं मिलती है। मैं कहता हूं हुसैन की, आप यजीद की यजीदियत पर बड़ा नाज है तुमको, हुसैन की यज़मत पर, हुसैन की मकाम मंजिलत पर, हुसैन की शहादत उज़्मा के ताल्लुक से, हुसैन की रिफतो बुलंदी के ताल्लुक से बारहा आपको हदीसें मिलती नजर आएंगी, सहाबा के अखवाल मिलते नजर आएंगे, लेकिन कहीं भी यजीद की तुम तारीफ दिखा दो, कहीं मेरे मुस्तफा ने यजीद की कोई बशारत दिया हो, यजीद के ताल्लुक से कोई उसकी बड़ाई बयान की हो। हाँ हाँ, इतना जरूर दिया है कि बनु उमैया का एक शख्स होगा जो मेरी उम्मत में फितना फसाद बर्पा करेगा। वो बनु उमैया का शख्स कौन था? वही यजीद पलीद था जो तुम्हारा हामी मददगार बना हुआ है। क़यामत के मैदान में तुम यजीद के साथ रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन आजम के साथ रहेंगे। जानते हो इसने क्या बेअदबी किया है? यजीद पलीद जब इसके दरबार में खानवादे अहले बैत को लेकर जाया गया तो 14 अफराद को एक ही रस्सी में जकड़ा गया था और सबकी गर्दन आगे झुकी हुई थी। तो यजीद पलीद ने पूछा था कि तुम लोग आगे झुके क्यों हो? तो सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, नापकार जरा गौर कर, एक ही रस्सी में 14 गर्दनों को बांधा गया है। हमारी सबसे छोटी बच्ची कम उम्र की जो है उसका नाम सकीना है, और जब हम सीधे खड़े हो जाते हैं तो रस्सी इतनी छोटी है कि उसके गर्दन टाइट हो जाती है जब सीधा खड़े होते हैं, इसलिए ताकि सकीना को तकलीफ ना हो, इसलिए हम 14 लोग झुक कर चल रहे हैं। तो जालिम यजीद तरस खाने के बजाय ठट्ठे मार कर उस वक्त हंसा था। शराब के नशे में मस्त हाथी की तरह अहले बैत अतहार के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आप जानते ये जालिम किस दरिंदे का नाम है? आज जिस यजीद को जन्नती होने की बात ये नजदी कौम कर रही है, चुल्लू में डूब कर मर जाओ, तुम छुपे हुए काफिर हो, तुम्हारा काम यजीदी है, 14वीं सदी के तुम यजीद हो। अरे तुम उस यजीद को जन्नत की बशारत दे रहे हो जिस यजीद को कयामत तक लोगों ने लानती कहा है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने काफिर कहा है, कुरान की नस से साबित किया है। ए जालिम कौम, जरा देख यजीदी किरदार। सैयदा ज़ैनब पाक हैं, दमिश्क का कैद खाना है, उस कैद खाने में कोई रोशनी नहीं थी। उस कैद खाने से जब कोई परिंदे उड़ते जाते थे, कोई परिंदे शाम को चहचहाते जाते थे, तो सैयदा सकीना कहती थी, फूफी जान ये परिंदे आवाज देते कहां पर जाते हैं? तो सैयदा मखदूमा ज़ैनब पाक ने कहा था, बेटी सकीना ये परिंदे जब शाम होती है तो अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो सकीना ने कहा था, फूफी जान हम भी कब अपने नाना जान के मदीना की तरफ जाएंगे? न धूप नजर आती, न चांद की चांदनी नजर आती। एक दिन आबिदे बीमार ने देखा सैयदा ज़ैनब पाक बैठ कर नमाज पढ़ रही थी। आबिदे बीमार वफादार भतीजे ने कहा, फूफी जान क्या वजह है? आज से पहले मैंने आपको बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही हैं? इसकी क्या वजह है? तो आबिदे बीमार ने कहा था, आबिदे बीमार की आवाज पर कहा था सैयदा ज़ैनब पाक ने कि बेटे आबिद, यजीद पलीद हमारे पास इतना मुख्तसर खाना भेजता है कि एक बच्चे के खाने के बराबर भी नहीं रहता। 40 दिन हो चुके हैं, मैंने अपनी जबान में एक दाना नहीं डाला है। बेटा मेरे बदन में ताकत और कुव्वत नहीं है, इसलिए अल्लाह की फराइज की अदायगी मैं बैठ कर ही कर रही हूं। ये जालिम दरिंदे यजीदी को ये लोग जन्नत की कहते हैं। आप अंदाजा करें, जुल्म और सितम की इंतहा कर दिया था इसने, आले रसूल की बेअदबी किया, ज़ैनब पाक की बेहुरमती की। इब्ने ज़ियाद लोग कहते हैं उल्टी सीधी तावीलें करते हैं, गलत मलत तवारीखें
پیش کرتے ہیں کہ یزید حسین کے قتل پر راضی نہیں تھا۔ آؤ ذرا دیکھو، ابن زیاد ہے، ایک شخص کے ساتھ چلا جا رہا ہے جس شخصیت کا نام قاضی شریح تھا۔ قاضی شریح نے پوچھا کہ ابن زیاد میں بتاؤں تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ہاں بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میرا خیال ہے تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں حسین کو قتل نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ تو ابن زیاد نے کہا ہاں ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میں مجبور تھا، اگر میں انہیں قتل نہ کرتا تو یزید نے کہا تھا ابن زیاد اگر تو حسین کو قتل نہ کرے گا تو میں تیرا قتل کر دوں گا، کیونکہ یزید کو سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ حسین سے تھا، وہ عیاش تھا، عیاشی کو رکاوٹ حسین تھے، وہ چاہتا تھا کہ حسین کو مٹا کر عیاشی کھلم کھلا کی جائے، شرابیں پی جائے۔ وہ دنیا دار تھا، وہ دنیا دار تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا، وہ جہنمی تھا، اور اس کے ہی گھناؤنے کرتوت کی خبر ہمارے رب نے دیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر وہی نازل فرمایا کہ اے محبوب جہنم میں بڑا دردناک عذاب ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے جہنمی ہوں گے سب کو آدھا عذاب دیا جائے گا جہنم کا، اور جہنم کا آدھا عذاب صرف یزید اور اس کے لشکر والوں کو دیا جائے گا، تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اور جاتے جاتے میں ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھو آج اگر کوئی یزید کا حمایتی ہے تو اس سے کہہ دو اپنے چہرے کی حفاظت کرے، اپنے آنکھ کی روشنی کی حفاظت کرے، قیامت کے میدان میں ان کے چہرے دیکھنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کچھ لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، سرکار ان کے چہرے پر نشان لگا رہے ہیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جا رہی ہے، ان کے چہرے دردناک بھیانک ہو جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا، اس بوڑھے نے کہا آقا میں قتل کرنے نہیں گیا تھا، میں یزید کے لشکر میں نہیں تھا، تو میرے آقا نے فرمایا میں غیبداں پیغمبر ہوں، لوگوں کے دلوں کے حالات سے بے خبر ہوں، اگر تو کربلا میں نہیں تھا لیکن دل میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ حسین قتل کر دیے جائیں تو تیری یہ سوچ گندی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر تو جہنمی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، قیامت تک جو لوگ یزید کے حامی ہیں اس کی حمایت کی بنیاد پر یزید کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اور جو لوگ حسینی ہیں اس محبت کی بنیاد پر حسین کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حسینیت زندہ دلی کا نام ہے، حسینیت حق گوئی بے باکی کا نام ہے، حسینیت محبت اور شرافت کا نام ہے، حسینیت عشق رسول کا نام ہے، حسینیت ادب و تعظیم کا نام ہے، حسینیت تلاوت قرآن کا نام ہے، حسینیت ذکر و اذکار کا نام ہے۔ اللہ کی رضا حسین ہے، مصطفیٰ کی یدا حسین ہے، قبر کی روشنی حسین ہے، قیامت میں نبی رحمت کی چادر کا سایہ حسین ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے انسان حسینی بن جائے اور صدق کے دل سے توبہ کرے اور آپ کے پاکیزہ کردار افعال پر عمل کرے، اور اگر مصیبتیں آئیں، دکھ غم آئے، پریشانی آئے تو اٹھا کر کربلا دیکھ لے، اس کی برکت سے اللہ اس کو صبر عطا فرما دے گا، ذکر حسین کی برکت سے اللہ اسے صبر جمیل عطا فرما دے گا، استقامت فی الدین عطا فرما دے گا۔ ہم سے بولنے میں قصد الزامن کوئی غلطی کوئی خطا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے کھڑے ہو جائے، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ اور شاہد بھائی